السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی خوبصورت نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں مغیرہ کاشف اور آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں عیشا گل کے قلم سے تحریر کردہ ناول لبوں پہ ٹھہری دعا ہو تم کی ایپیسوڈ 18۔ ایپیسوڈ کو شروع کرنے سے پہلے آپ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیجئے، چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کلک کرنا مت بھولیے گا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ ڈاکٹر حارث، ایک پریگنینسی کیس آیا ہے۔ خاتون کو بہت بے دردی سے مارا پیٹا گیا ہے۔ حالت بہت تشویشناک ہے اور سسٹر پلیز ڈاکٹر جوہی یا ڈاکٹر عباد سے کہیں کہ وہ اس کیس کو ہینڈل کریں۔ مجھے اس وقت بالکل ڈسٹرب مت کریں اور جائیں یہاں سے۔ حارث کسی ہارے جواری کی مانند اپنے روم میں بیٹھا ہوا تھا جب سسٹر زباریہ نے آ کر انہیں ایمرجنسی کیس کی اطلاع دی۔ جوہی اور عباد کو حارث نے اپنے بعد اس ہاسپٹل میں سینئر ڈاکٹرز کا درجہ دے رکھا تھا۔ یوں تو بہت سے قابل ڈاکٹرز موجود تھے، مگر جب کوئی بڑا کیس آتا تھا تو پہلے حارث کو اطلاع دی جاتی، وہ نہ ہوتا تو عباد اور جوہی کو۔ وہ کوئی اور کیس ہینڈل کر رہے ہوتے یا اویلیبل نہ ہوتے تو دوسرے ڈاکٹرز کو باخبر کیا جاتا، جبکہ کچھ ڈاکٹر صرف چیک اپ کرتے تھے، آپریشن نہیں۔ تبھی سسٹر دوڑی دوڑی حارث کے پاس آئی، مگر وہ اس وقت اس کنڈیشن میں نہیں تھا کہ کسی کام پہ توجہ دے پاتا، اور کام بھی وہ جس کے ساتھ زندگی و موت کا معاملہ جڑا ہو۔ اوکے ڈاکٹر۔ وہ بنا وقت ضائع کیے روم سے نکل گئی تاکہ ڈاکٹر جوہی کو اطلاع دے سکے۔ وہ نکلی، دروازہ بند ہوا تو ایک بار پھر حارث نے اپنا سر ریوالونگ کی پشت سے ٹکا دیا اور ڈھہ سا گیا۔ وہ کل شام سے ہاسپٹل میں ہی موجود تھا۔ شام میں جب سے آغا فارس سے بات ہوئی اس کے بعد کسی ایک مریض کو بھی نہ دیکھا، بلکہ خود مریض عشق بنا بیٹھا تھا۔ نہ گھر گیا، نہ سو سکا، بس سوچتا ہی رہا۔ واہ رے قسمت، تیرے تو کھیل ہی نرالے ہیں۔ اتنے سالوں بعد اب جا کر جب سنجیدگی سے کسی کے ساتھ کا سوچا تو نے میرے اس سوچ پہ عمل کرنے سے قبل ہی اسے کسی اور کے لیے چن لیا، اور چنا بھی کس کے لیے جسے اس کے ساتھ سے کوئی غرض، کوئی خوشی نہیں۔ سیلنگ لگی چھت کو گھورتے رب سے شکوہ کرتا وہ غم ہلکا کرنے کی بجائے مزید بڑھا رہا تھا۔ وہ جو آغا فارس کو بتانے کا ارادہ رکھتا تھا کہ اس نے بھی فیصلہ کر لیا ہے شادی کرنے کا، اور وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ تمہاری کزن انم ہے، یہ بات وہ بنا کسی جھجک کے کہہ دیتا، کیونکہ جانتا تھا ان کو انم میں کوئی انٹرسٹ نہیں، اس لیے انم کی کسی اور سے شادی یہ بھی بالکل اعتراض نہیں ہوگا۔ مگر یہ نہیں جانتا تھا کہ ان 3 مہینوں میں کیا سے کیا ہو جائے گا۔ وہ تو بہت خوش ہے حارث۔ آغا فارس کے یہ الفاظ اس کے دل و دماغ پہ بارہا کڑی ضربیں چھوڑ رہے تھے۔ تم خوش ہو تو دعا ہے فارس کی جانب سے بھی تمہیں ہر خوشی ملے۔ جب اس کا محبوب خوش تھا اس کے دوست سے ساتھ رشتہ جڑنے پہ، تو پھر وہ کیسے یہ دعا کرتا کہ رب اسے اس کے نصیب میں لکھ دے۔ اسے مانگنے کی بجائے اب تو لا حاصل محبت کا یہ روگ بس پالے ہی رکھنا تھا۔ مگر میں خوش نہیں ہوں، مجبوری اور درد میں لپٹا جملہ تھا ان کا۔ کیسے بے بس سے بتا رہے تھے آغا فارس کہ وہ خوش نہیں ہیں۔ انم خوش ہے اور وہ خوش نہیں ہے، یہ 2 باتیں ایک دوسرے سے تضاد کھاتی تھیں، اور یہ جان کر وہ مزید بے چین ہو گیا تھا۔ تمہیں خوش ہونا پڑے گا فارس۔ اتنی اچھی لڑکی کو اس کی خوشیوں سے محروم رکھ کر تم صرف اسے ہی نہیں مجھے بھی تکلیف دو گے۔ تم ایسا نہیں کرو گے تو میرا رب سے یہ شکوہ کبھی ختم نہیں ہوگا کہ جب وہ خوش نہیں اس شخص کے ساتھ تو اسے میرے حصے میں آخر کیوں نہ لکھ دیا اس شخص کے حصے میں جو اسے دنیا جہان کی خوشیاں دیتا۔ کاش کہ میں دیر نہ کرتا، یا کاش میں نے اسے دیکھا ہی نہ ہوتا۔ حارث ایک سرد غم بھری آہ خارج کرتا حسرتاً گویا ہوا اور اس دن کو یاد کرنے لگا جب پہلی بار اس نے انم کو دیکھا۔ تم بیٹھو، میں ذرا سا کام رہ گیا ہے، بس وہ کر کے آتا ہوں، پھر چلیں گے۔ آج سنڈے تھا اور حارث آغا فارس کو اپنے ساتھ لے جانے آیا تھا۔ ارادہ آؤٹنگ کا تھا، لنچ بھی باہر ہی کرنے کا پلان تھا، مگر فی الحال تو 11 بج رہے تھے۔ یا ایسا کرو میرے روم میں ہی آ جاؤ۔ ماما آپ چاہے میرے روم میں نہیں، تم جاؤ، بنا کسی ڈسٹربنس کے اپنا کام کرو، میں یہیں ٹھیک ہوں، آنٹی سے تھوڑی گپ شپ لگا لوں۔ حارث انہیں ٹوکتا رسانیت سے گویا ہوا، چلو ٹھیک ہے، مجھے بس 15-20 منٹ دو۔ آغا فارس جو کہ رات کو آفس کا کچھ کام ادھورا چھوڑ کر سو گئے تھے، اب اس کو مکمل کرنے اٹھ گئے، کیونکہ ارجنٹلی فائل بنا کر میل کرنی تھی اور وہ ادھوری تھی۔ حارث بیٹا، تم نے بات کی فارس سے انم کے بارے میں؟ شائستہ وہیں موجود تھی، ان کے اٹھنے کی دیر تھی کہ فوراً ہی رازداری سے سوال گو ہوئی۔ جی آنٹی کی تو تھی، مگر اس نے ذرا بھر کو توقف کیا۔ تو پھر کیا کہا اس نے؟ مگر پہ رکتے ہی حارث کے چہرے پہ در آنے والے تاثرات یوں تو انہیں جواب سے آگاہ کر گئے تھے، مگر پھر بھی امید سے پوچھا۔ مگر اس کا وہی ایک جواب کہ اس نے انم کے بارے میں ایسا کبھی نہیں سوچا اور نہ سوچے گا، بلکہ اس نے تو کہا ہے اسے شادی ہی نہیں کرنی، پھر چاہے وہ انم ہو یا کوئی بھی۔ اس نے مایوس کن لہجے میں کہا، اور داہنے صوفے پہ براجمان شائستہ کی اتری صورت کو دیکھ کر اسے بھی برا لگا کہ آخر فارس مان کیوں نہیں جاتا۔ پتہ نہیں اس لڑکے نے کیا ضد پکڑ رکھی ہے کہ شادی نہیں کرنی۔ تم اسے سمجھاتے نا کہ اتنا بڑا اور سمجھدار ہو کر بھی بچوں کی طرح ضد کیوں باندھ رکھی ہے؟ اب کیا ساری زندگی تنہا ہی گزار دے گا؟ میرا تو جی کرتا ہے اسے ایسے دیکھ کر۔ وہ روحانی سی ہو گئیں تو حارث اٹھ کر ان کے پاس چلا آیا۔
سمجھانے کی کوشش تو تب کرتا جب وہ مجھے بولنے کا موقع فراہم کرتا، بس قطعی انداز میں وہیں روک دیا۔ مگر آپ پریشان نہ ہو، میں دوبارہ بات کروں گا۔ اس نے انہیں امید دلائی تاکہ وہ اپنا موڈ ٹھیک کر لیں۔ ضرور کرنا بیٹا، تمہاری تو سنتا ہے وہ، مجھے تو ٹال دیتا ہے، باتیں ہی گھما دیتا ہے۔ جی ضرور، وہ سعادت مندی سے سر خم کرتا بولا۔ تم بیٹھو، جب تک فارس کام کر رہا ہے کچھ کھا پی لو، میں چائے بھجواتی ہوں۔ وہ یہ کہتی اٹھ کھڑی ہوئی، جبکہ وہ جو آغا فارس کے روم میں جانے کا ارادہ رکھتا تھا وہیں بیٹھ گیا۔ ابھی 5 منٹ بھی نہیں گزرے تھے کہ ایزل اپنے مخصوص انداز میں چلتی لاؤنج میں داخل ہوئی۔ السلام علیکم حارث بھائی، آپ آج کہاں سے نازل ہو گئے؟ میرا مطلب ہے کہ آپ جیسے بزی بندے کو بھی اتوار کی چھٹی میسر آتی ہے؟ سلام لینے کے بعد وہ مصنوعی حیرت لیے بولی تو وہ ہنس پڑا۔ ارے بھائی، جہاں سے تم نازل ہوئی، میرا مطلب ہے کہ اپنے گھر سے۔ اور یہ تم نے خوب کہی کہ کیونکہ واقعی میرا تو سنڈے بھی ہاسپٹل میں ہی گزر جاتا ہے۔ سلام لینے کے بعد وہ اس کے سوالوں کے جواب دیتا بولا، ایزل سے پہلے بھی بہت بار ملاقات ہو چکی تھی اور آغا فارس کے منہ سے بھی خود سے زیادہ اسی کا ذکر سننے کو ملتا، اور اس ذکر میں فقط محبت کی چاشنی ہوتی۔ وہ حارث تھا ان کا جگری یار، تبھی وہ ایزل کا ذکر بے خوفی سے اس کے سامنے کر لیا کرتے تھے، وگرنہ انہیں گوارا نہیں گزرتا تھا کہ ایزل یا گھر کے کسی بھی فرد کی باتیں باہر والوں یا دوستوں سے شیئر کریں، اور دوست تھے ہی کون، صرف ایک حارث۔ ایزل سے تو حارث اچھی طرح واقف تھا، مگر کبھی انم سے ملاقات نہ ہوئی، کیونکہ وہ یہاں آتی ہی بہت کم تھی، جبکہ ایزل دن رات رہتی ہی یہاں تھی۔ وہ آغا فارس کے اکلوتے یار تھے اور ایزل اکلوتی دوست تھی، تو پھر کیسے ان دونوں کی دوستی نہ ہوتی؟ پتہ نہیں کیا شوق تھا آپ کو ڈاکٹر بننے کا؟ میری تو ہاسپٹل کا نام سنتے ہی طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور آپ تو سالہ سال رہتے ہی ادھر ہیں، بلکہ میرا تو نام لے کر اور سن کر ہی سر چکرانے لگا ہے۔ ایزل نے اب کے واقعتاً حیرت کا اظہار کیا اور چکرانے کا ناٹک کرتی دھڑم سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ کبھی آنا میرے ہاسپٹل، تمہارا ایسا علاج کروں گا کہ پھر کبھی نام سن کر سر چکرانے والا مسئلہ درپیش نہیں آئے گا۔ شریر سی مسکراہٹ لبوں پہ سجائے وہ اس نوٹنکی کو دیکھتا بولا، توبہ کریں، میں بھلا کیوں آنے لگی آپ کے ہاسپٹل؟ اللہ نہ کرے بھائی۔ وہ باقاعدہ کانوں کی لوئیں چھوتی تڑک کر بولی تو وہ ہنس پڑا۔ مذاق کر رہا ہوں پاگل، واقعی اللہ نہ کرے کہ کبھی ایسی صورتحال بنے جو تمہیں میرے ہاسپٹل لائے۔ وہ اب کے سنجیدہ ہوتا بولا، جانتی ہوں، خیر آپ نے بتایا نہیں کہ آج صبح ہی چلے آئے؟ وہ پھر سے اسی سوال کی طرف چلی آئی جو آتے ہی جھاڑا تھا۔ بس یوں ہی سوچا فارس کے ساتھ تھوڑی آؤٹنگ ہو جائے، ہاسپٹل کے ماحول سے نکل کر کچھ اچھا دیکھوں اور مائنڈ فریش کروں۔ اس نے آنے کا سبب بتایا۔ ارے واہ، ڈاکٹر حارث تاجدار صاحب بھی آؤٹنگ کرتے ہیں؟ وہ مصنوعی استجاب دکھاتی شرارتاً گویا ہوئی۔ کیوں، تمہیں کیا لگتا ہے کہ ڈاکٹرز کی کوئی زندگی نہیں ہوتی؟ ان کی کوئی خواہشات نہیں ہوتی؟ ان کے سینے میں دل نہیں ہوتا جو کچھ چاہ سکے، یا ان کے سر میں دماغ نہیں ہوتا جو کچھ تبدیلی کی تمنا کر سکے؟ وہ جذباتی سی تقریر شروع کر چکا تھا۔ ہائے اللہ حارث بھائی، آپ تو سیریس ہی ہو گئے، میں نے یوں ہی مذاق کیا تھا، سوری۔ وہ کان پکڑتی بھولے پن سے بولی تو اس کی اس معصومیت پہ حارث نے اٹھ کر اس کے سر پر ایک پیار بھری چپت لگائی۔ سوری کی بچی، کوئی سنجیدہ نہیں ہوا، میں بھی بس یوں ہی ایک بات کر رہا تھا۔ تمہارے ساتھ سیریس رہ کر کوئی بات کر ہی نہیں سکتا، اور جو کرتا ہے وہ یقیناً کوئی کھڑوس ہی ہوگا۔ اپنی اس بات سے اس نے نہ صرف یہ ظاہر کیا کہ اسے بالکل برا نہیں لگا، بلکہ اسے ہنسا بھی دیا۔ وہ ہنسی تو وہ خود بھی مسکرایا۔ آخری بات آپ نے بالکل ٹھیک کہی، مگر کبھی کبھی آغا ضرور کھڑوس بن جاتے ہیں۔ وہ ناک پھلا کر بولی، اور وہ کیوں؟ حارث نے دلچسپی سے پوچھا، کیونکہ ابھی تک اس نے کبھی ان کو ایزل کے ساتھ سختی سے پیش آتے نہیں دیکھا تھا۔ کیونکہ بقول ان کے میں اب اکثر پڑھائی میں انہیں تنگ کرنے لگی ہوں، اور وہ میری پڑھائی کے معاملے میں بہت اسٹرکٹ ہیں، ورنہ تو بہت سویٹ ہے میرے آغا۔ وہ آخر میں محبت پاش لہجے میں بولی تو حارث کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ واقعی بندہ ہے بہت سویٹ، پر اگر شادی کر لے تو مزید سویٹ ہو جائے گا، مگر بدتمیز مانتا ہی نہیں۔ وہ ہولے سے بڑبڑایا، ویسے میرے آقا جان ہیں کہاں؟ وہ انہی سے تو ملنے آئی تھی، مگر لگ گئی حارث سے باتوں میں۔ حارث کی آغا کی شادی والی بات پہ اس کے چہرے پہ شرمیلی سی مسکراہٹ ابھری تھی۔ میری پاکٹ میں۔ وہ مسکراہٹ دبائے بولا، ارے بھائی تمہارے آغا جان ہیں، تمہیں پتہ ہو کہاں ہے کہاں نہیں؟ مجھے تو بس فارس کا پتہ ہے، اور وہ اپنے روم میں ہے۔ اپنے آغا کا تو تم خود ہی تلاشو۔ ایزل کی آنکھیں پھاڑ کر اس کی پاکٹ کی جانب دیکھنے پہ وہ جلدی سے شانے اچکاتا بولا، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، جہاں آپ کے فارس ہیں بس وہیں میرے آغا ہیں۔ وہ چٹکی بجاتی بولی اور زینوں کی جانب بھاگ گئی۔ ہا ہا ہا، پاگل لڑکی۔ اس کے اٹھتے ہی وہ ہنس پڑا۔ ملازمہ چائے رکھ گئی تو گھونٹ گھونٹ پینے ہی لگا جب موبائل بج اٹھا۔ اماں کا فون تھا، سو فوراً کال اٹینڈ کی گئی۔ وہ کہ چائے بے حد گرم تھی، پھر بھی ایک ہاتھ سے موبائل کان سے لگائے جبکہ دوسرے میں کپ پکڑے وہ اٹھ کھڑا ہوا اور قدم قدم چلتا ان سے بات کرنے لگا جو کل سے گھر پر نہیں تھی۔ ایک ضروری جگہ جانا اور پھر رکنا پڑ گیا تھا، اور کل سے کالز کر کر کے پوچھ رہی تھی کہ کھانا کھایا، ناشتہ کیا، کیا کر رہے ہو، وغیرہ وغیرہ۔
ابھی بھی ان کی انہی باتوں کا مسکرا کر جواب دے رہا تھا جب لاؤنج میں داخل ہوتے وجود کی اس سے ٹکر ہو گئی۔ مقابل شاید بہت عجلت میں داخل ہوا تھا جو اسے دیکھ نہ سکا۔ ہاتھ میں کپ ہونے کے سبب گرم گرم چائے چھلکی اور حارث کے ساتھ ساتھ مقابل کے ہاتھ کو بھی جھلسا گئی۔ آہ! سامنے انم تھی جس کے منہ سے جلن کے سبب درد بھری آہ خارج ہوئی۔ اوہ آئی ایم سو سوری۔ حارث نے جلدی سے کال کٹ کی اور معذرت کرنے لگا، جبکہ انم نے اس کی معافی مانگنے پر سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ حارث نے بھی اب کہ اس کا چہرہ دیکھا تو نظر سب سے پہلے آنکھوں پہ ہی جم کر رہ گئی۔ یہ بھیگی بھیگی سی لمبی مشگانوں تلے سجی ہیزل براؤن آنکھیں، ساحر آنکھیں، اسے کچھ وقت کے لیے تو مسمرائز ہی کر گئیں۔ اٹس اوکے، وہ بولی تو وہ ہوش میں آیا اور اس کا باقی جائزہ لیا۔ گوری رنگت، گلابی گال، ستواں ناک اور تراشے لب، بلا شبہ وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی اور آج تو یوں بھی کہیں جانے کو تیار ہوئی تھی۔ پیروں تک آتی سفید قمیص جس کے گلے اور دامن پہ سفید نگینوں اور گولڈن تلے کا کام تھا، نیلا ٹراؤزر اور نیلا ہی باریک دوپٹہ پٹی کی صورت میں فولڈ کر کے گلے میں ڈالا گیا تھا۔ سفید اسٹائلش سی ہیلز میں اس کے پاؤں بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ آدھے بالوں کو کیچر میں مقید کیا جبکہ باقی آدھے آزاد چھوڑے گئے تھے۔ آج کی اس پوری تیاری کے بعد وہ واقعی پہلی نظر اٹھتے ہی قابل تعریف ٹھہرتی تھی۔ حارث تو بس اس ماہ پیکر کو دیکھے ہی جا رہا تھا، جبکہ انم اس کے یوں دیکھنے سے کچھ گھبرائی سی سائڈ سے آگے بڑھنے لگی جب وہ روک گیا۔ سنیں! اور بے ساختہ پکار اٹھا۔ جی؟ اس نے اتنی معصومیت اور سادگی سے جی کہا کہ حارث تو بس اس جی پہ ہی دل ہار بیٹھا۔ وہ آپ کا ہاتھ جل گیا ہے؟ آئی ایم ریئلی سوری، میں بہت شرمندہ ہوں۔ اور یہ شرمندگی اس کے چہرے سے واقعی چھلک رہی تھی، کیونکہ اس ہاتھ کو تکلیف پہنچا کر اس ہاتھ کی خوبصورتی میں کمی واقع کرتے ہوئے اسے بہت برا لگ رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، غلطی میری بھی ہے۔ انم نے مسکرا کر اس کی معذرت قبول کی اور اپنی غلطی کا بھی اعتراف کیا۔ ویسے آپ کو پہلے یہاں کبھی دیکھا نہیں؟ وہ بس بھاگ کر اپنے جلتے ہاتھ کو ٹھنڈے پانی تلے رکھنا چاہتی تھی، مگر پھر جاتے جاتے یوں ہی اس نے پوچھ لیا کہ آخر وہ ہے کون؟ یہ سوال تو حارث کے دماغ میں بھی شدت سے اٹھا تھا کہ یہ حسینہ ہے کون؟ میں حارث ہوں، فارس کا دوست، فوراً سے تعارف کروایا گیا۔ اوہ اچھا، تو یعنی آپ ڈاکٹر حارث ہیں؟ بہت ذکر سننے کو ملتا ہے آپ کا، انفیکٹ کئی سالوں سے سنتی آ رہی ہوں، مگر دیکھا آج ہے۔ اور یہ ذکر وہ ایزل سے سنتی آ رہی تھی۔ وہ ہاتھ کو کچھ جھلاتی بولی اور پھر پھونکے مارنے لگی تو حارث جو کہ کہنے والا تھا کہ آپ کا بھی بہت سنا ہے، مگر اس کا درد محسوس کرتے ہوئے بولا کہ آپ یقیناً جلن ہو رہی ہے، بلکہ دیکھیں ہاتھ تو سرخ پڑ گیا ہے، ادھر مجھے دکھائیں۔ ایسا نہیں تھا کہ یہ ہاتھ پکڑنے کا بہانہ تھا، بس اس کے اندر کا ڈاکٹر جاگ گیا تو دیکھنے کی خاطر بولا۔ مگر انم جو جھجک و شرم کا پیکر تھی، ہاتھ اپنی جگہ سے ہلا ہی نہ پائی۔ ارے نہیں، ٹھیک ہے یہ۔ اچھا خاصے سرخ پڑتے ہاتھ کو اس نے بمشکل مسکرا کر صحیح قرار دے دیا۔ کون ٹھیک ہے؟ کس کی بات ہو رہی ہے؟ تبھی شائستہ بھی اپنے کمرے سے نکل آئیں۔ انم کے الفاظ سماعتوں سے ٹکرائے تو پوچھنے لگیں، کچھ نہیں دراصل آنٹی مجھ سے غلطی سے کچھ چائے ان کے ہاتھ پہ گر گئی اور اب ہاتھ جلن سے سرخ پڑ رہا ہے، مگر یہ مجھے چیک ہی نہیں کرنے دے رہی۔ انم جو چھپانے کو تھی، حارث بیچ میں بول کر سچ بتا گیا۔ ارے بیٹا حال تو دیکھو ہاتھ کا کیا ہو رہا ہے، میں باکس لے کر آتی ہوں، پھر تم دوائی لگوا لو حارث سے۔ شائستہ فوراً ہی فرسٹ ایڈ باکس لینے کو پلٹ گئیں۔ خواہ ہی بتا دیا آپ نے، دیکھیں پریشان ہو گئی وہ، اسے بس ان کی پریشانی کی ہی فکر تھی۔ باقی سب بھی ہو جائیں گے جب آپ کا ایسا ہاتھ دیکھیں گے، اس لیے بہتر ہے مرہم لگوا لیں۔ آجا یہاں بیٹھیں۔ حارث نے مدھم سا مسکرا کر کہا اور چلتے ہوئے صوفے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بیٹھنے کا کہا تو وہ بنا کچھ کہے بات مانتی پیچھے پیچھے چلی آئی۔ شائستہ بھی جھٹ سے باکس لے آئیں۔ آنٹی ایک آئس کیوب بھی لے آئیے پلیز، پھر ہاں ساتھ ایک صاف کپڑا بھی۔ آنٹی صاحبہ کو آرڈر دیا گیا تو تعمیل کرنے کو کچن کی جانب بڑھ گئیں۔ آپ کھڑی کیوں ہیں؟ بیٹھ جائیں نا۔ اپنے قریب متذبذب سی کھڑی انم کو بیٹھنے کو کہا گیا تو وہ کچھ جھجکتی ہوئی اس سے تھوڑے فاصلے پہ بیٹھ گئی۔ ہاتھ دکھائیں پلیز۔ اس وقت اس کا لہجہ خالص پروفیشنل تھا، جیسے کوئی پیشنٹ پہلو میں بیٹھا ہو۔ انم نے جواباً تھوڑے سوچنے کے بعد اپنا ہاتھ اس کے سامنے کر دیا، جسے حارث نے نہایت نرمی سے تھام لیا۔ اس ہاتھ کو تھام کر ایک عجیب سا کرنٹ حارث کے اندر دوڑا تھا۔ سرخ و سفید ہاتھ اب اس کی دسترس میں تھا، جسے وہ جلد چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ اس نرم ہاتھ کے اپنے ہاتھ میں آنے کی دیر تھی کہ اس کا لہجہ پہلے سے بھی زیادہ نرم ہو گیا۔ زیادہ درد ہو رہا ہے آپ کو؟ اس کی آنکھوں میں موجود نرمی بھری چمک کو دیکھتے ہوئے فکرمندی سے پوچھا گیا، جبکہ انم زبان سے جواب دینے کی بجائے نفی میں سر کو جنبش دے گئی۔ محترمہ ڈاکٹر سے کچھ بھی نہیں چھپاتے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا۔ اب بتائیں درد ہو رہا ہے نا؟ اب کہ وہ لب کاٹتی اس بات میں سر ہلا گئی تو بے ساختہ حارث کے لبوں میں مسکراہٹ مچلی۔ گڈ گرل، پر چلیں ابھی یہ جلن ختم کر دیتے ہیں۔ وہ بہت اپنائیت سے بولا تو انم نے اپنے برابر بیٹھے اس انجان شخص کو دیکھا جس کے بارے میں وہ فقط یہ جانتی تھی کہ اس کے کزن کا دوست ہے اور ایک ڈاکٹر ہے، مگر اتنا نرم دل پولائٹ ڈاکٹر ہے، یہ جان کر کچھ حیرانی ہوئی۔
مگر پھر یہ سوچ کر حیرت ختم کر دی کہ جب چائے ان کی طرف سے گری ہے تو اپنی غلطی کے سبب شرمندگی کا مداوع تو کریں گے ہی۔ وہ اب باکس کا معائنہ کر رہا تھا۔ یہ لو حارث، اور کچھ چاہیے؟ شائستہ مطلوبہ شے لے آئی تھیں۔ جی آنٹی، آپ نے یہ جو ٹیوبس رکھی ہیں ان کی ڈیٹ تو ایکسپائر ہو چکی ہے۔ آپ یوں کیجیے، میں ایک ٹیوب کا نام لکھ کر دیتا ہوں، بس جلدی سے وہ منگوا لیں۔ حارث نے وہ بیکار ٹیوبس نکال کر پرے رکھتے ہوئے کہا، کبھی کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہی نہیں آیا جو استعمال میں لائی جائیں، تو بس پڑی پڑی ایکسپائر ہو گئیں۔ شائستہ صراحتاً گویا ہوئیں۔ میں گھر سے منگوا ارے نہیں آنٹی، آپ یہ منگوا لیں، اس سے بہت جلد آرام آ جائے گا، گارنٹی ہے۔ انم بولنے کو تھی جب حارث نے اسے ٹوک کر شائستہ سے کہا اور چند ایک نام کاغذ پر اتار کر پرچی ان کے سپرد کی تو وہ سر ہلاتی چل پڑیں اور ملازم کو آوازیں دینے لگیں۔ وہ جو چیزیں اپنے پیشنٹ پہ استعمال کر چکا تھا آئندہ بھی انہیں ہی ترجیح دیتا، کیونکہ ہمیشہ ان سے فائدہ ہی حاصل ہوا، اور کچھ یہی کہتے تھے کہ ڈاکٹر حارث کے ہاتھ میں بہت شفا ہے۔ کیسا محسوس کر رہی ہیں؟ اس نے کپڑے میں آئس کیوب ڈال کر اسے جلے حصے پہ پھیرنا شروع کر دیا تو انم کو اس ٹھنڈک سے بہت راحت ملی۔ بولنے کی بجائے وہ مسکرا دی تو حارث کو اپنا جواب مل گیا، آئی ایم سوری اگین، میرے سبب آپ کے اس خوبصورت ہاتھ کا یہ حال ہو گیا۔ تعریف کرنے کا کیا ہی انداز تھا کہ معذرت کی معذرت اور بندہ چھچھورا بھی نہ لگے۔ اپنے ہاتھ کی تعریف پہ بے اختیار انم کی نظر اس کے سخت ہاتھوں پہ جا ٹھہری۔ جس ہاتھ سے اس نے انم کا ہاتھ تھام رکھا تھا وہ سیدھا ہونے کے سبب انم پہلے دیکھ نہ پائی، مگر اب جب اس کا ہاتھ کچھ ٹیڑھا ہوا تو اسے محسوس ہوا جیسے وہ بھی جلا ہوا ہے۔ یہ آپ کے ہاتھ کو کیا ہوا؟ اس کی معذرت و تعریف کو یکساں نظر انداز کرتے وہ پوچھنے لگی، ارے کچھ نہیں، یہ ایسے ہی ہے۔ وہ پھر اس ہاتھ کو سیدھا کر گیا تو اس کے جواب سے انم گھڑوں شرمندگی میں گر گئی۔ اس کی عجلت کے سبب ہاتھ صرف اس کا ہی نہیں حارث کا بھی جل گیا تھا، مگر وہ اپنی تکلیف کو نظر انداز کیے بس اسی کی فکر میں لگا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ شرمندہ نہ ہوتی تو اور کیا کرتی، جبکہ حارث برف کی ٹکور کرنے کے ساتھ ساتھ کنکھیوں سے اس کے پشیمان سے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ ویسے آپ کرتی کیا ہیں؟ کہاں رہتی ہیں؟ بلکہ میں تو آپ کا نام پوچھنا ہی بھول گیا۔ اس سے قبل کہ وہ شرمندگی کا اظہار کرتی حارث دانستہ بول اٹھا، دراصل آپ کی آنٹی میری ارے انم آپی، یہ کیا ہوا آپ کو؟ اس سے قبل کہ وہ اپنا تعارف کرواتی زینے اترتی ایزل نے اس کا نام پکار کر سارے تعارف کھول کر رکھ دیے۔ ایزل نے تو اچانک سے آ کر اس کے سر پہ گویا بم پھوڑا تھا۔ انم، وہ ہولے سے زیر لب بڑبڑایا اور بے ساختہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے آزاد کیا، تو یہ ہے انم۔ وہ سوچتا ہوا بغور اسے دیکھنے لگا، یہ محجبین ایک مکمل لڑکی اور شائستگی کا پیکر، یہ ہے انم، وہ انم جس کو اپنی بہو بنانے کی آنٹی متمنی ہے۔ یہاں تک کہ فارس کے انکار کے بعد بھی پیچھے نہیں ہٹ رہی، اور ہٹیں بھی کیوں آخر، کمی ہی کیا ہے اس میں؟ وہ اپنی ہی سوچوں میں گھرا انم کو دیکھے جا رہا تھا جو ایزل کو اس کی دوست کی آمد کی اطلاع دے رہی تھی۔ وہ یہی تو دینے آئی تھی، مگر یہاں سچویشن ہی اور بن گئی۔ پہلی بار جس لڑکی کو دیکھ کر ہارٹ بیٹ مس ہوئی ہے، اور وہ نکلی بھی تو انم، مگر کوئی بات نہیں، فارس کون سا راضی ہے، اور جب وہ راضی نہیں تو میں تو راضی ہوں نا۔ ایک شرارتی سی سوچ۔ لڑکی بری نہیں ہے حارث، بلکہ کچھ زیادہ ہی اچھی ہے۔ پتہ نہیں یہ فارس کا بچہ اس کو لے کر اتنے نخرے کیوں کر رہا ہے، جبکہ اس لڑکی پہ تو کسی کا بھی دل آ جائے۔ بھولی بھالی سیدھی سادی حسینہ، پہلے تو تمہارے لیے تم سے انم کی بات کرتا تھا، مگر اب اپنے لیے تم سے اس کی بات کرنی پڑے گی۔ کوئی نہیں بیٹا، تو میرا احسان مند ہوگا کہ انم نے شادی کے ٹاپک سے تیری جان چھڑوا دی۔ جس حسینہ سے شادی کے لیے جہاں وہ پہلے فارس کو مناتا تھا، اب اسی سے اپنی شادی کے لیے ان سے بات کرنی تھی۔ بیٹھے بٹھائے انم کو اپنا بنانے کی سوچ اس کے لیے جلدی نہ تھی۔ وہ کوئی اور ہوتی تو حارث ضرور سوچنے اور سمجھنے کا وقت لیتا، مگر جتنی تعریفیں وہ انم کی سن چکا تھا اس کے بعد سے یہ جلد بازی تو کہیں سے نہ تھی۔ کہاں کھو گئے ہیں آپ؟ میں آپ سے کچھ پوچھ رہی ہوں۔ کھوئے سے حارث کے سامنے ایزل نے چٹکی بجا کر آواز بلند اسے پکارا تو وہ چونکا۔ ہاں سوری، کیا پوچھ رہی ہوں؟ انم پرس سے نظریں ہٹاتا اسے دیکھتا ہوا بولا، میری آپی کے ہاتھ کو کیوں جلا دیا ڈاکٹر صاحب؟ پسلیوں پہ دونوں اطراف ہاتھ ٹکائے محترمہ تھانے دارانہ انداز میں سوال گو ہوئیں۔ دراصل آپ کی آپی تھی ہوا کے گھوڑے پہ سوار، تو انہوں نے دیکھا ہی نہیں کہ سامنے ایک بیچارہ چائے سے لفظ اٹھانے کھڑا ہے۔ مجھے تو اپنی چائے کے جانے کا افسوس ہو رہا ہے، اس قدر لذت بخش چائے تھی کہ کیا بتاؤں۔ وہ بیچارگی بھری صورت بناتا ہوا بولا تو انم جھٹ سے بولی، آئی ایم سو سوری مسٹر، میرا مطلب ڈاکٹر، مطلب ڈاکٹر حارث، میں حارث صرف حارث، کیونکہ اس وقت میں جس گھر میں موجود ہوں وہاں میرا تعارف صرف یہ ہے کہ میں فارس کا دوست اور آنٹی کا بیٹا ہوں۔ وہ جلدی سے بولا تو انم خفت سے چہرہ جھکا گئی۔ ٹھیک ہے تو کہہ رہا تھا وہ، اور پھر اس کے لبوں پہ ٹھہری شوق مسکراہٹ بھی تو انم کو کنفیوز کر رہی تھی۔ تو کیا کہہ رہی تھی آپ مس انم؟ وہ شوخی بھری نگاہوں سے اسے دیکھتا ہوا بولا، ہاں میں کہہ رہی تھی کہ میں ابھی آپ کے لیے چائے بنا لاتی ہوں۔ اپنی غلطی سدھارنے کا یہ موقع وہ کیسے جانے دیتی، اور پھر برا بھی تو لگ رہا تھا کہ بیچارہ واقعی چائے سے گیا۔ نیکی اور پوچھ کچھ، اس جلے ہاتھ کے ساتھ میرا دل گوارا نہیں کرتا یہ ڈائلاگ مارنے کا۔ وہ تعصبانہ انداز میں بولا، لو جی،
یہاں تو چائے نامہ شروع ہو گیا۔ ایزل بور ہوتی بڑبڑائی، ایک تو آغا جان نے کمرے سے نکال دیا ہے کہ فی الحال ان کا سر نہ کھاؤں، نہ جانے کون سے ضروری کام سر انجام دے رہے ہیں۔ وہ روٹھی روٹھی سی گھر کو چل پڑی جہاں لاریب اس کی منتظر تھی، کیونکہ اسے انم اور لاریب تینوں کو ایک ساتھ ہال میں جانا تھا جہاں پارٹی ارینج کی گئی تھی۔ آج ان کے کالج کی طرف سے سیکنڈ ایئر کمپلیٹ ہونے کی اینول پارٹی تھی، کیونکہ اس کے بعد انہوں نے کالج کو الوداع کہہ دینا تھا اور پھر کوئی مہینہ بھر بعد ایگزام شروع ہو جانے تھے۔ انم کو بھی ایزل نے زبردستی تیار کروا لیا تھا، جبکہ اسے فنکشنز میں جانے میں کبھی کوئی انٹرسٹ نہیں رہا تھا، اور یہ تو تھی بھی ایزل اور اس کے دوستوں کی پارٹی۔ وہ کہتی بھی رہی میرا وہاں کیا کام، مگر ایزل نے ایک نہ سنی۔ میرا دایاں ہاتھ تو سلامت ہے نا، میں بھی آپ کے لیے چائے۔ ارے بیٹھ جائیں نا، یہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ وہ اٹھنے لگی تو حارث نے بے اختیار اس کی کلائی پکڑی، اسے واپس بٹھا لیا اور الگ ہی لہجے میں بولا کہ وہ یہیں بیٹھی رہے بس۔ مگر اس سے قبل انم اس کے یوں روکنے اور بولنے پر غور کرتی، وہ خود ہی اپنی بےتابی پہ حیران ہوتا جلدی سے صراحتاً بول اٹھا، میرا مطلب ہے کہ میں تو بس مذاق کر رہا تھا، میں نے آنٹی کو منع بھی کیا تھا، اس وقت طلب ہی نہیں چائے کی، پھر بھی بنوا لی۔ سراسر جھوٹ۔ لیں دوائی بھی آ گئی، چائے وائے کو بھول جائیں اور اسے لگوائیں۔ 15-16 سالہ ملازم جو باہر کی بھاگ دوڑ کے لیے رکھا تھا، ہاتھ میں شاپر لیے ان کی طرف چلا آیا۔ شکریہ۔ شاپر تھام کر چیزوں کا جائزہ لینے لگا۔ اس نے 2 ٹیوبس کے علاوہ کھانے کو 3 ٹیبلٹس بھی منگوائی تھیں اور ایک ڈیٹول کی ڈبیا تھی۔ لائیں ہاتھ دیں۔ اس نے باکس سے کاٹن لے کر اس پہ ڈیٹول کے ڈراپس گراتے ہوئے مصروف سے انداز میں کہا تو آپ کے انم نے بہت آرام سے اپنا ہاتھ اس کے آگے کر دیا۔ شاید پہلے والی جھجک انکا ہو چکی تھی۔ تھوڑی سی جلن ہوگی مگر برداشت ہو جائے گی، اس نے پہلے ہی بتا دیا اور پھر ٹیوب لگانے لگا۔ ٹیوب لگانے سے قبل اچھے سے ہاتھ کے جلے حصوں کو ڈیٹول سے صاف کرنے لگا۔ جلن ہو رہی تھی مگر واقعی اتنی جو وہ آرام سے برداشت کر سکتی تھی۔ انم؟ حارث نے اتنی اچانک اس کا نام پکارا کہ وہ بے ساختہ چونکی اور اپنے ہاتھ کی طرف جھکے اس کے چہرے کی جانب بغور دیکھنے لگی، بلکہ غیر ارادی طور پہ اس کی نظریں حارث کا جائزہ لینے لگیں۔ بلیک جینس پہ بلو بٹنز والی شرٹ جس کے کف کوہنیوں تک مڑے ہوئے تھے، جس سے اس کے کثرتی بازو جھانک رہے تھے، گندمی رنگت جس میں ہلکا ہلکا سنہری پن نمایاں تھا جو بدن کو بالکل سونے کی مانند دکھاتی تھی۔ اس کی اس پرکشش رنگت کے پیچھے ہی تو کتنی گوریاں گھائل ہو کر رہ گئیں۔ اس کا فیس کٹ بھی بہت پیارا تھا، آنکھیں چھوٹی مگر ہلکی سبز تھیں اور ان سب نگینوں بھری آنکھوں پہ بھی تو بہت سے لوگ جان تک دینے کو راضی بیٹھے تھے۔ ناک مغروری، لب چھوٹے مگر ان کے اوپر ہلکی مونچھیں اور نیچے ہلکی بڑھی شیپ، ڈبل چن اور ڈارک براؤن ریشمی بال۔ بلا شبہ وہ ایک ماڈل کہلانے کا لائق تھا۔ وہ حسن کا مالک، مکمل شاہکار تھا، ہینڈسم تھا، ڈیشنگ تھا، اور پھر پیسے اور امیری نے بھی پرسنالٹی میں بہت چینج پیدا کیا تھا جس نے اس کی وجاہت کو مزید بڑھایا ہی تھا۔ انم دل ہی دل میں اس قاتلانہ حسن سے لبریز مرد کی تعریف کیے بنا نہ رہ سکی۔ انم؟ اس نے ایک بار پھر پکارا تو وہ جو اسے کب سے دیکھے جا رہی تھی اس کے پکارنے پر فوراً نظریں پھیر گئی۔ کیا بات ہے، ایسے کیا دیکھ رہی تھی؟ کیا میں کچھ زیادہ ہی پیارا لگ رہا ہوں؟ وہ شرارت سے بھرپور لہجے میں شوخی سے آنکھیں زوم کر کے اسے دیکھتا بولا تو وہ خفت سے چہرہ چکا گئی۔ نہیں وہ تو میں تو بس یوں ہی، آپ کو کچھ کہنا تھا شاید مجھ سے۔ اس نے جلدی سے بات بدلی اور اسے یاد کروایا کہ اس نے 2 دفعہ اسے پکارا ہے۔ آخر کیا کہنے کے لیے؟ کہنا نہیں بلکہ پوچھنا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ ٹیوب لگا کر ہولے ہولے سے اس کے ہاتھ پہ انگلی پھیرتا اجازت طلب نگاہوں سے اسے دیکھتا بولا، جی پوچھیے۔ انم نے بنا سوچے اجازت دے ڈالی۔ مجھے بہت عجیب لگ رہا ہے پوچھتے ہوئے، آپ پلیز فارس یا آنٹی سے اس بارے میں بات مت کیجیے گا۔ آپ بھی جانتی ہوں گی کہ آنٹی فارس سے آپ کا رشتہ جوڑنے کی خواہش رکھتی ہیں اور مجھ سے بھی اس بارے میں بات کی کہ میں فارس کو سمجھاؤں کہ وہ شادی کے لیے مان جائیں، مگر اب جب آپ سے ملاقات ہو گئی ہے تو کیوں نہ آپ سے جان لوں کہ آپ کیا چاہتی ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ کیا آپ آغا فارس کو چاہتی ہیں اور اس رشتے کے حق میں ہیں یا نہیں؟ کچھ جھجکتے ہوئے آخر حارث جو پوچھنا چاہتا تھا پوچھ ہی ڈالا، مگر انم جواباً خاموش ہی ہو گئی۔ دیکھیں آپ کو ضرور بہت عجیب لگ رہا ہوگا کیونکہ ہم ایک دوسرے کو اتنا جانتے ہی نہیں، اور پہلی ہی ملاقات میں نے اتنا پرسنل سوال پوچھ لیا تو یقیناً انکمفرٹیبل ہو رہی ہوں گی بتاتے ہوئے، مگر دیکھیں آپ مجھے غیر مت سمجھیں۔ فارس اور آنٹی مجھے اپنا سمجھ کر بہت سی باتیں شیئر کر لیا کرتے ہیں، اور جب آنٹی نے مجھے اس معاملے میں شامل کیا ہے تو بہتر ہے آپ کی رائے بھی جان لی جائے۔ اس کی خاموشی پہ وہ وضاحت پیش کرتا بولا، مجھے ان سے شادی پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، ان جیسا شخص تو کسی کا بھی آئیڈیل ہو سکتا ہے۔ وہ بولی تو اس کے ہاتھ پہ رینگتی حارث کی انگلی وہیں تھمی۔ دل بری طرح مٹھی میں جکڑا گیا، چہرہ فوراً ڈھیلا پڑا، لیکن ابھی انم نے بات مکمل ہی کہاں کی تھی۔ مگر ان کے انکار پہ بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں، میرے جسے نصیب جڑنے ہوں گے جڑ جائیں گے، پھر چاہے وہ فارس ہوں یا نہ ہوں اتنا معنی نہیں رکھتا۔ اسی لمحے حارث کی رکی ہوئی سانس بحال ہوئی تھی۔ بس میں چاہتی ہوں وہ بھی خوش رہیں اور میں بھی، یعنی میرے لیے ہم دونوں کی خوشی زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ اب کی بار وہ چپ نہ رہی اور بول پڑی، وہ بھی تفصیلاً، مجھے لگا شاید آپ کو ان سے محبت ہے،
اس کی کسی سے بھی نصیب جڑنے والی بات پہ حارث نے ہوا میں ایک بات اڑائی کہ اگر اسے واقعی محبت ہوئی تو یا شرمائے گی یا بتائے گی یا چپ رہے گی، لیکن اگر نہ ہوئی تو تردید ضرور کرے گی۔ ایسا نہیں ہے، ہاں وہ اچھے ہیں، بلکہ بہت اچھے ہیں، اور اس جیسے انسان کی کوئی خواہش نہیں کرے گا، مگر مجھے ان سے محبت نہیں ہے۔ اگر ہے تو پسندیدگی۔ اس نے واقعی تردید کی تو حارث کے دل میں گویا سکون کی لہریں ٹھاٹھے مار اٹھیں، یعنی اب وہ سکون سے رہ سکتا تھا، کسی جلد بازی کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ ضرور اس پہ اپنی پسندیدگی ظاہر کرے گا، مگر ابھی کسی طرف سے کوئی خطرہ نہیں، امن ہی امن ہے۔ تو اس نے سوچا کچھ وقت گزر جائے پھر ہی فارغ سے ذکر کرے گا۔ جواباً اس نے ہنکارا بھرا اور سارا سامان سمیٹنے لگا۔ میرا یار ہے ہی ایسا، کوئی اسے پسند کیے بنا نہ رہ سکے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ کھل کے مسکرا اٹھا تھا۔ جی یہ تو ہے، مگر میں اب ان کی تعریف میں کیا بولوں؟ اگر آپ کو اپنے دوست کی تعریفیں سننی ہوں تو ایزل سے رابطہ کیجیے گا، ان کی تعریفوں میں تو دن رات ایک کر دے گی۔ انم بھی مسکراتی ہلکے پھلکے انداز میں گویا ہوئی۔ ٹوٹلی متفق ہوں میں آپ کی بات سے، دونوں ہی ایک دوسرے کی تعریفوں میں دن رات ایک کرتے ہیں۔ تعریف سے یاد آیا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ ایزل کی بہن بھی اسی کی طرح خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہیں۔ حارث انداز ہی الگ تھا، بات کچھ اور کر رہا ہوتا مگر اسی بات کے اندر مقابل کی تعریف بھی کر ڈالتا۔ جی وہ دوائی لگ گئی، مجھے اب چلنا چاہیے۔ وہ کچھ جھیمتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ یوں مردوں سے اپنی تعریف سننے کی کہاں عادت تھی؟ تب ہی بات بدل گئی۔ حارث بھی اس کا غائب آرام دہ ہونا محسوس کر گیا، تبھی بولا، اچھا رکیں، یہ والی ٹیوب آپ کو متاثرہ حصے پہ لگانی ہے، اور جب زخم ٹھیک ہو جائے تو اس والے ٹیوب کا ڈیلی استعمال کرنا ہے۔ یہ نشانات مٹانے کے لیے ہے۔ یہ آپ کی میڈیسن ہے، درد کے کیپسولز ہیں، ڈیلی ایک لے لیجیے گا، اور اگر کوئی مسئلہ ہو تو یہ میرا کارڈ ہے، مجھے کال کر لینا یا پھر ہاسپٹل آ جائیے گا۔ وہ اسے دوائی کا پتہ اور دیگر چیزیں دینے کے ساتھ سب سمجھاتے ہوئے آخر میں جیب سے کارڈ نکال کر تھماتا ہوا بولا، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ وہ دانستہ ڈاکٹر پہ زور دیتی بولی تو وہ ہنس پڑا۔ اتنی پیاری پیشنٹ کا تو شکریہ بھی میں دل و جان سے ایکسیپٹ کروں گا، وہ دل ہی دل میں بولا، کیونکہ زبان سے کہتا تو فوراً سے قبل بھاگ جاتی، پہلے ہی اس کی تعریف پہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ آپ کا بھی شکریہ انم۔ ایک میٹھی سی مسکان اس کے سپرد کی گئی۔ میرا شکریہ؟ مگر کس لیے؟ وہ الجھی۔ آج مجھ سے ٹکرانے کے لیے، میرے ساتھ وقت گزار کر اس وقت کو حسین ترین بنانے کے لیے، کیونکہ آج اگر ہمارا ٹاکرا نہ ہوتا تو میں شاید فارغ کو تمہارے لیے منا کر ہی چھوڑتا اور ایک حسین اور اچھی لڑکی کھو دیتا۔ خیر مناؤں گا تو میں اب بھی، مگر اپنے لیے۔ تمام باتوں کے لیے شکریہ دل میں ادا کیا گیا، ایک اچھی پیشنٹ بن کر بنا تنگ کیے چپ چاپ اپنا چیک اپ کروانے کے لیے۔ وہ بولا تو جواب میں انم ہنس پڑی، ویسے آپ کافی اچھے ڈاکٹر ہیں، بہت شکریہ۔ تعریف کرنے کے ساتھ ایک بار پھر اس کا شکر ادا کرتی وہ پلٹ گئی، جبکہ کتنی ہی دیر اس کے کہے الفاظ حارث کی سماعتوں میں گونجتے رہے کہ کافی اچھے ڈاکٹر ہیں آپ۔ ایک دل فریب سی مسکراہٹ اس کے لبوں پہ رینگ گئی۔ جب تک وہ دروازہ پار نہ کر گئی حارث نے اس کے وجود پہ سے نظریں نہ ہٹائیں۔ وہ گئی تو یوں لگا جیسے ایک بہار تھی جو اس کے سنگ آئی اور اسی کے سنگ لوٹ گئی، اور پھر سے خزاں چاروں اطراف پھیل گئی ہو۔ ہائے تو گیا حارث، یہ دوشیزہ تو بڑے آرام سے تیرا دل نکال کر لے گئی، اور تو دیکھتا ہی رہ گیا، کچھ کر ہی نہ سکا، بلکہ تو نے کچھ کرنا ہی نہ چاہا، یہ بول کہ تو نے ہی اپنی مرضی اور خوشی سے یہ دل اس کے نام کیا ہے اور اس سے خبر ہی نہیں۔ وہ تو چلی گئی، جبکہ پیچھے حارث اس کے چہرے کو آنکھوں میں سموئے اپنے جذبات کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگا کہ آیا یہ صرف پسندیدگی ہے یا پہلی نظر کی محبت، اور اب 3 ماہ بعد جب اسے یہ خبر ملی کہ وہ دوشیزہ تو کسی اور کی ہونے جا رہی ہے، تب اس کے دل نے چیخ چیخ کر کہا کہ یہ محبت تھی حارث، بلکہ یہ محبت ہے، تم نے دیر کر دی حارث۔ اس کا دل رنج و ملال سے گویا ہوا تو کمرے کی چھت کو تکتا وہ اس پکار پر چونکا۔ زندگی میں پہلی بار کسی کو پانے کی خواہش کی تھی اور وہی پوری نہ ہو سکی۔ اب کسی اور کی چاہ کیسے کر پائے گا یہ دل، کیسے کسی اور کے بارے میں سوچ پائے گا جب اسے محبت ہی فقط اسی سے ہے۔ کس قدر بکھرا ہوا لہجہ تھا، آنکھیں رت جگی کی چگلی کھا رہی تھیں، سر میں ٹیسیں سی اٹھ رہی تھیں، مگر اپنے اس حال کی پرواہ کہاں تھی اسے۔ میں نے تو سوچ رکھا تھا کہ جلد تمہیں اپنے نام کر کے ہر اس خوشی سے نواز دوں گا کہ تم خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکیوں میں شمار کرو گی، اور میں خود کو وہ فاتح جو اس ایسی قیمتی چیز فتح کر چکا ہوں جس کا کوئی مول نہ ہو، مگر اب تو میں تو سواری تک نہیں بن سکتا جو محبت کا سوال کرے اور وہ اس کی جھولی میں ڈال دی جائے۔ کیسی ہیرا پھیری کرتی ہے یہ قسمت بھی، ہماری محبت کو اس کی جھولی میں ڈال دیتی ہے جو اس کا متمنی ہی نہیں ہوتا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے آخر، کیوں؟ وہ جو شامل تھا میری دعاؤں میں، بن مانگے کسی اور کو مل گیا۔ اس کیوں کا کوئی جواب نہ تھا۔ اس نے تو اسی روز آغا فارغ سے بات کی کہ تم اگر انم کے لیے راضی نہیں تو زبردستی کی ہاں مت کرنا، جو تمہارا دل چاہتا ہے وہی کرو، دوسروں کی خوشی کی خاطر اپنی ساری زندگی داؤ پہ مت لگانا، کیونکہ زبردستی کے رشتے زیادہ دیر نہیں چل پاتے۔ تمہیں اپنا ہی نہیں انم کا بھی سوچنا ہے،
کیونکہ تم تو ساری زندگی یوں کھینچ کھینچ کر گزار لوگے، مگر وہ محبت کو ترستی رہے گی، تھک جائے گی، ٹوٹ جائے گی۔ آغا فارس پہلے تو حیران ہوئے کہ وہ جو کل تک انہیں اس رشتے کی خوبیاں گنوا کر منانے کی کوشش میں تھا، اب یکسر اس سے الٹ کیوں بولنے لگا، مگر پھر وہ اپنی حیرت ختم کرتے اس کی باتوں سے اتفاق کرنے لگے کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں بھی ایسا کبھی نہیں چاہوں گا کہ میری وجہ سے کوئی خوشیوں سے محبتوں سے محروم رہے، تب بھی جب میں ابھی راضی نہیں تو ماما کو مجھے فورس نہیں کرنا چاہیے۔ ان باتوں کے بعد وہ کتنا مطمئن ہو گیا تھا اور 2 مہینوں کے لیے ایک ڈاکٹری کورس کرنے US سے چلا گیا، جس کی رجسٹریشن اس نے کئی مہینے قبل کروا رکھی تھی اور اب اسے جانا ہی تھا، مگر جانے سے پہلے ماں کو یہ ضرور بتا کر گیا کہ آئے گا تو انہیں ایک لڑکی سے ملوائے گا جسے اس نے ان کی بہو کے لیے چن رکھا ہے۔ مگر اب وہ سوچ رہا تھا کہ ماں کو کیا جواب دے گا۔ وہ تو آج آغا فارس سے بات کرنے کے بعد، اس سے صلاح مشورہ لینے کے بعد ماں بہن کو لے انم کی طرف جانا چاہتا تھا۔ اب تو سارے ارادے ملیا میٹ اور سارے خواب درگور ہو کر رہ گئے۔ یہ لا حاصل محبت بہت تکلیف دیتی ہے انسان کو، یہ سن تو رکھا تھا، آج خود پہ گزری تو دیکھ بھی لیا۔ خدا کسی کو یہ روک نہ لگائے۔ تمام عمر کا عذاب ہے محبت کا کھو جانا۔ کیا کچھ نہ تھا اس کے لہجے میں، ایک شکستہ پن، ایک حسرت، چھلکتا غم اور ایک کرب جو صدیوں پہ محیط لگتا تھا۔ آنکھوں کو انگوٹھے اور انگلی کی پور سے سختی سے دباتا ایک طویل درد بھری آہ بھرتا ان کی جلن کو ختم کرنے کی صحیح کرنے لگا۔ اب تو اس کا اپنے کمرے میں بھی دم گھٹنے لگتا تھا۔ جب سے کسی کی یادوں سے وابستہ چیزوں کے وجود کو اپنے کمرے سے بے دخل کیا تھا، کمرہ شدید اداسی و ویرانی کی لپیٹ میں آ چکا تھا، اور ایسے میں اس سے ایک لفظ بھی نہ پڑھا اور نہ ہی لکھا جا رہا تھا۔ وہ بیگ اٹھائے دھپ دھپ کرتی سینے اتر کر نیچے چلی آئی اور صوفے کے قریب ہی کارپیٹ پہ ساری کتابیں بیگ سے نکال کر خود بھی بچھ کر بیٹھ گئی۔ کیا مصیبت ہے؟ جھنجھلاتی ہوئی وہ کتابیں بند کرتی یہاں وہاں پٹکنے لگی۔ کیا ہوا ایزل؟ انم جو اسے کب سے کتابوں سے سر کھپاتا دیکھ رہی تھی، اب ایک دم سے کتابوں کے ساتھ ہوتا یہ سلوک دیکھ کر پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ کل میرا فرسٹ چیپٹر کا ٹیسٹ ہے اور میرے کتنے سارے کانسیپٹس انکلیئرڈ ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ وہ بے چارگی سے گویا ہوئی۔ تم فارس سے جا کر سمجھ لو نا، اس میں اتنا متفکر ہونے والی کیا بات ہے؟ وہ حل جو ہمیشہ خود ہی ایزن نکال لیا کرتی تھی، آج انم کو اسے دینا پڑا، مگر صد افسوس کہ اس پہ کسی صورت عمل نہیں کر سکتی تھی۔ اب اس شخص کی طرف قدم نہیں اٹھانے تھے، اپنی مدد کے لیے بھی نہیں۔ میں انہیں ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتی۔ پھر سے کتابیں کھولے خود ہی دماغ لڑانے کی پھر سے کوشش کرتی ہوئی بولی، خیریت تو ہے؟ یہ آج کل ان کی ڈسٹربنس کا خیال تمہیں کچھ زیادہ ہی نہیں آ رہا؟ کیونکہ اب تو تم کتنے دنوں سے ان کی طرف جا بھی نہیں رہی ہو۔ اسے جو لگتا تھا کہ سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف اس کی طرف دھیان نہیں دے پا رہے، تو یہ اس کی بھول تھی۔ وہ نوٹ کرتے تھے کہ ایزل اب پہلے کی طرح وقت بے وقت منہ اٹھائے تو کیا کسی کام سے بھی برابر والے گھر کا دیدار کرنے نہیں جا رہی تھی۔ جب نہیں کرتی تھی تب بھی مسئلہ تھا، اور اب جب خیال کر رہی ہوں تو پھر بھی مسئلہ ہے۔ کروں تو کیا کروں؟ وہ جھنجھلا اٹھی۔ کسی کو کوئی مسئلہ نہیں، نہ پہلے نہ اب، اور تم نے پہلے کب ان کے آرام کی پرواہ کی ہے جو اب کر رہی ہو؟ جو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تو چلی جاؤ نا، ورنہ کل ٹیسٹ اچھا نہ ہوا تو خواہ ڈانٹ کھاؤ گی فارس سے۔ ڈانٹ کھانے سے بہتر ہے کہ کر لو انہیں بے آرام۔ ویسے بھی وہ کبھی بے آرام ہو ہی نہیں جائیں تمہارے آنے سے۔ اپنی آخری بات پہ انم خود ہی ہنس پڑی۔ بہت بڑی بھول میں ہیں آپ کہ وہ مجھ سے کبھی بے آرام نہیں ہو سکتے۔ وہ تو اب میری آواز تک سننے کے روادار نہیں ہے، شکل دیکھنا تو دور کی بات ہے، اور انہیں تو اب میری پڑھائی سے بھی کوئی غرض نہیں رہا۔ سو بے فکر ہو جائیں، کیونکہ میں فیل بھی ہو جاؤں تو انہیں رتی بھر فرق نہیں پڑنے والا۔ کس سوچ میں پڑ گئی؟ اٹھ بھی جاؤ اب، یا یوں ہی منہ لٹکائے وقت ضائع کرتی رہو گی؟ انم اگر اسے مسلسل کہے جا رہی تھی تو اسی کی فکر میں۔ اوفو آپی، بس کرتے ہیں آپ۔ میں اس لیے نہیں جا رہی کیونکہ وہ اس وقت آفس میں ہیں۔ ہاں البتہ آپ کا دل کر رہا ہے تو آپ چلی جائیں ان کے پاس۔ ایزل نے یہ بات چڑ کھا کر غیر ارادی طور پہ بول دی، مگر انم اس کے آخری فقرے پر جھیم کر رہ گئی، اور اس کی اسی شرماہٹ کو دیکھ کر ایزل کو اب احساس ہوا کہ اس کے منہ سے کیا نکل گیا ہے۔ تم بھی نا ایزل۔ اب کہ انم نے دانتوں کی نمائش کی، ایزل نے خود کو 2 حرف بھیجتے ہوئے کتاب پہ سر جھکا لیا۔ اچھا مت جاؤ، کسی اور سے ہیلپ لے لو، بلکہ وہ جو افلاطون ہے لاریب میدام، اس کی طرف چلی جاؤ، دونوں ایک ساتھ پڑھ لینا، اچھی تیاری ہو جائے گی۔ انم کے اس مشورے پہ وہ ضرور عمل کر لیتی اگر جو لاریب خود اس سے ہیلپ نہ مانگ چکی ہوتی۔ کیا خاک ہیلپ کرے گی وہ میری، اسے تو خود کچھ نہیں آتا۔ میرے ساتھ وہ بھی چھٹیوں پہ تھی، دونوں کے ہی لیکچرز مس ہوئے ہیں، اور پھر کوئی نیا دوست بھی تو نہیں بنایا جو نوٹس کے لیے رابطہ کر لیتے۔ اس نے لاریب کی طرف نہ جانے کی مجبوری بھی اس کی گوش گزار کر دی۔ تو پھر یہی حل ہے کہ کتابیں اٹھاؤ، اور جب فارس آئیں تو چپ چاپ ہمیشہ کی طرح ان سے آپ شاید چولہے پہ کچھ رکھ کر بھول آئی ہیں۔ پھر سے فارس نامہ شروع ہوتا دیکھ ایزل نے اس کی توجہ جھٹ سے کچن کی جانب مبذول کروائی۔ اوہ ہاں، چائے دم پہ رکھی تھی، اچھا ہوا یاد کروا دیا، ویسے تم پیو گی؟ وہ ایزل کی یاد کروانے پر سر پہ ہاتھ مارتی اٹھ کھڑی ہوئی اور اسے بھی چائے کی صلاح ماری۔
اگر دے دیں گی تو مہربانی ہوگی۔ اس مشکل چیپٹر کے ساتھ مغز ماری کرتے ہوئے اسے واقعی چائے کی طلب ہونے لگی۔ لو، اس میں مہربانی کی کیا بات ہے؟ ابھی لے کر آتی ہوں اپنی بہن کے لیے۔ انم اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی پیار سے کہتی کچن کی جانب بڑھ گئی، جبکہ ایزل اب اس کے پیار پہ اندر ہی اندر خود سے شرمسار ہونے لگی تھی، نہ جانے کیوں۔ اف کیا کروں، اتنے دنوں کے ناغے پہ پڑھائی کا اتنا حرج ہو گیا کہ اب کچھ پلے ہی نہیں پڑ رہا۔ اوہ ایزل، تم اتنی نالائق کب سے ہو گئی؟ اسے اپنی نالائکی پہ رہ رہ کے غصہ آ رہا تھا، کیونکہ یہ چیپٹر اتنا بھی مشکل نہیں تھا جتنا اس کے آج کل کا زنگ آلود ہوتے دماغ کے سبب لگ رہا تھا۔ کیا کروں، کس سے ہیلپ مانگوں؟ ان کے پاس جا نہیں سکتی، اور لاریب مدام کے پاس جانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور ارے ہاں، التمش۔ اور کرتے ذہن پہ زور دیتے اسے آخر التمش کا خیال آ ہی گیا۔ تمہیں پڑھائی میں کبھی کوئی ہیلپ چاہیے ہو تو میں حاضر ہوں۔ میں بہت قابل اسٹوڈنٹ رہا ہوں اور تمہاری والی بکس بھی پڑھ رکھی ہیں۔ التمش کی کچھ روز قبل کرائی گئی آفر یاد آئی تو اس نے جھٹ سے موبائل پکڑا اور اس کا نمبر ملا ڈالا۔ پک اپ دی کال۔ وہ بے صبری سے اس کی کال اٹھانے کا انتظار کرنے لگی اور پھر آخر اٹھا ہی لی گئی۔ زہ نصیب، یہ میری آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں؟ میڈم ایزل آج مجھے خود سے کال کر رہی ہیں؟ واللہ یہ کرم آج مجھ پہ کیوں کر اور کیسے؟ کال پک ہوتے ہی التمش اپنے مخصوص شوخ من سے گویا ہوا لہجے میں ساتھ ہی ساتھ مصنوعی حیرت بھی تھی۔ کرم تو آپ مجھ پہ کریں گے اگر کچھ وقت کے لیے میرے گھر آ جائیں تو؟ اس نے بھی اسی کے انداز میں جواب دیا، مگر اس کا جواب سن کر التمش اب کے واقعی خوشگوار حیرت میں گر گیا۔ کیا کہا؟ گھر آ جاؤں؟ خیر تو ہے، یہ آج مجھے اتنا یاد کیوں کیا جا رہا ہے کہ میری آواز کے ساتھ ساتھ میرا چہرہ دیکھنے کی بھی خواہش کی جا رہی ہے؟ وہ اپنے اندازے لگاتا بولا، جبکہ ایزل اس کی خوش فہمی دور کرنے کو فوراً گویا ہوئی۔ نہ تو آپ کی آواز سننے کو کان ترس رہے تھے اور نہ ہی چہرہ دیکھنے کو آنکھیں مچلی جا رہی ہیں۔ ضرورت کے تحت کال کی ہے، اب جلدی سے ضرورت پوچھیں، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، پہلے ہی بہت وقت برباد کر چکی ہوں ان کتابوں کے ساتھ۔ اس نے پل بھر میں التمش کی خوش فہمی کے غبارے سے ہوا خارج کر ڈالی، ساتھ ہی ساتھ اس کی خوش فہمی کے ارمانوں پہ اوس بھی ڈال دی۔ وہ جلد از جلد مدعے پہ آنا چاہتی تھی۔ کتابیں؟ یہ کتابیں بیچ میں کہاں سے آ گئیں؟ التمش جو کسی پیارے سے میٹھے سے جواب کا تصور کیے بیٹھا تھا، لفظ ضرورت اور کتابوں پہ کڑوے کریلے سا منہ بناتا چونکا۔ کتابیں بیچ میں نہیں آئیں، بلکہ آپ کو کتابوں کے بیچ لانا چاہ رہی ہوں۔ دراصل مجھے کچھ سوالات کی سمجھ نہیں آ رہی، جن کے لیے مجھے آپ کی مدد درکار ہے۔ آپ کے پاس اگر تھوڑا وقت ہو تو مجھے عنایت کر دیں۔ وہ گزارشانہ لہجے میں گویا ہوئی۔ اوہ تو یہ بات ہے، وہ سمجھتا ہوا بولا۔ تم گزارش نہیں، حکم کرو ایزل، تمہارے لیے تو التمش کے پاس وقت ہی وقت ہے۔ وہ من ہی من میں گویا ہوا۔ شور ایزل، وائی ناٹ؟ مگر مجھے یاد آیا کسی نے کہا تھا کہ اسے میری کسی بھی ہیلپ کی ضرورت نہیں، خاص کر پڑھائی میں۔ اسے اسی کے الفاظ یاد دلاتا وہ مسکراہٹ دبائے قصداً گویا ہوا تو ایزل جو یہ بھولے بیٹھی تھی اس کے یاد دلانے پہ خود کو کوسنے لگی کہ ایسے بڑھ چڑھ کر دعوے کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ لو پڑ گئی نا اب ضرورت۔ اگر خود کو ملامت کر رہی ہو تو بتا دوں، میں مذاقاً کہہ رہا ہوں۔ یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ میں تمہیں ٹیچ کرنے کے لیے ہر وقت اویلیبل ہوں، اور ٹیچر بھی اچھا رہ چکا ہوں، سو تمہیں میرے ٹیچ کرنے کے طریقے سے شکایت نہیں ہوگی۔ اب کے التمش نے الفاظ دہرائے۔ آپ تو مجھے شرمندہ کر رہے ہیں۔ اس سخی دل شخص کی اس عنایت پہ وہ خجالت بھرے لہجے میں بولی۔ شرمندہ تو تم مجھے کر رہی ہو، دوست مانتی ہو تو درخواست کیسی؟ بلا جھجک ہر مدد کے لیے مجھے یاد کر لیا کرو، آخر کو ایک دوست ہی دوسرے دوست کے کام آتا ہے۔ وہ اپنائیت بھرے لہجے میں اسے سمجھانے لگا کہ وہ اسے اپنا ہی سمجھے، غیر سمجھ کر جھجک کی آڑ میں نہ رہے۔ تھینک یو التمش، اب بس آپ جلدی سے آ جائیں، میں ویٹ کر رہی ہوں۔ باقی کی باتیں اس کے آنے پر ڈال کر اس نے ابھی فون رکھنا چاہا۔ ہائے، کبھی تو مجھ سے اداسی ظاہر کر کے مجھے دیکھنے کی چاہ میں ایسے بلاؤ تو میں ہوا بن کر لمحے کے ہزاروں حصے میں تم تک پہنچ جاؤں۔ خیر، پہنچنے کی بے چینی تو ابھی بھی ہے، آخر کو بلا جو تم رہی ہو، اور پہنچنا بھی تمہارے پاس ہی ہے۔ وہ حسرت سے سوچ کر رہ گیا۔ اوکے مدام، آپ فون رکھیں، میں چند منٹوں میں پہنچا۔ وہ جو آفس میں تھا جانے کو فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ التمش لاؤنج میں داخل ہوا تو وہ صوفوں کے وسط میں بچھے کارپٹ پہ کتابیں پھیلائے بیٹھی تھی۔ دور سے دیکھ کر ہی التمش کو معلوم ہو گیا کہ وہ سامنے پڑی کتاب کو غصے سے گھور رہی ہے۔ آئی ایم ہیئر میڈم۔ اس نے دھیرے سے ایزل کے قریب آتے ہوئے پیچھے سے اس کے کان کے قریب ہوتے ہوئے سرگوشی کی تو وہ جو محو سی تھی اس اچانک قریبی آواز پہ اچھل پڑی۔ اف توبہ ہے، آپ بھی حد کرتے ہیں۔ دل پہ ہاتھ رکھے وہ لہجے میں ناراضگی کا عنصر لیے بولی، کیونکہ پچھلی بار بھی اس نے ایزل کو ایسے ہی ڈرایا تھا۔ حد نہیں، ہیلپ۔ اب لاؤ، کیا سمجھ نہیں آ رہا؟ وہ جوتا اتارے اس کے روبرو آ بیٹھا۔ آفس سے یہاں تک کا راستہ 6-7 منٹ کا پڑتا تھا، تبھی وہ واقعی چند منٹوں میں ہی پہنچ گیا۔ سب کچھ ہی۔ اس نے التمش سے نظریں چرائیں کہ کیا سوچتا ہوگا کہ اس دن تو بڑھ چڑھ کر کہہ رہی تھی کہ مجھے پڑھائی میں تو قطعی ضرورت نہیں ہیلپ کی، اور اب سب کچھ کہتے ہوئے نالائکی کے ثبوت پیش کر رہی ہے۔ مگر التمش ایسا کچھ نہیں سوچ رہا تھا۔ تو اس کا مطلب کہ سٹارٹ سے ہی سٹارٹ کرنا پڑے گا۔
ایسا کرو ایک رف نوٹ بک بھی دے دو اور پین بھی، اس نے پرسوچ نگاہیں سوالات پہ ڈالتے ہوئے کہا تو ایزل نے نوٹ بک کی بجائے رجسٹر اسے تھما دیا۔ ایزل تم نے چائے پی لی، میں تمہارے لیے بسکٹس۔ ارے التمش تم کب آئے؟ انم جو ہاتھوں میں بسکٹس کی پلیٹ لیے ایزل کو دینے آ رہی تھی، التمش کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے استفسار کرنے لگی۔ بالکل ابھی۔ دراصل ایزل کو پڑھائی میں آؤچ! اس سے قبل کہ التمش صاحب اپنا جملہ مکمل کرتے، ایزل نے غیر محسوس طریقے سے ہاتھ اس کے بازو کے قریب لے جاتے ہوئے اسے زور کی چٹکی کاٹی تو وہ درد سے بلبلایا اور اس کی طرف دیکھا جو آنکھیں نکالے اسے چپ رہنے کی وارننگ دے رہی تھی، ورنہ دوسری چٹکی بھی کاٹی جا سکتی تھی۔ دراصل آیا تو میں آپ کے ہاتھ کی چائے پینے تھا، مگر اسے کتابوں سے دو دو ہاتھ کرتا دیکھ سوچا اس کی ہیلپ ہی کر دوں تاکہ اسے کتابوں پہ اور کتابوں کو اس پہ رحم آ جائے۔ اس نے ایزل کے بازو پہ بخشے گھاؤ اور گھوریوں پہ بر وقت بات سنبھالی۔ اچھا ایسا ہے تو پھر میں ابھی بنا کر لاتی ہوں تمہارے لیے اچھی سی چائے، اور ہاں یہ تم نے اچھا کیا۔ اس کا اشارہ ایزل کی پڑھائی میں مدد کی طرف تھا۔ مسکرا کر کہتی بسکٹس کی پلیٹ ایزل کو تھمائے وہ پلٹ گئی تو اس کے پلٹتے ہی اب کے التمش نے اسے اپنی گھوریوں میں لیا۔ یہ سب کیا تھا محترمہ؟ اور ایک ابرو اچکاتے ہوئے اب بھی کی گئی کارستانی کا سبب دریافت کرنا چاہا۔ وہ دراصل وہ منمنائی۔ اوکے سمجھ گیا، رکھ لی تمہاری عزت کہ تم نے خود مجھے نہیں بلایا، ورنہ شاید تمہیں نالائکی کے طعنے ملتے ہیں نا۔ وہ سمجھتا ہوا مسکرایا تھا۔ ایزل یہی تو چاہتی تھی کہ کسی کو یہ پتہ نہ چلے کہ اس نے خود التمش کو مدد کے لیے بلایا ہے، کیونکہ ایسے سب مشکوک ہو جاتے کہ آخر وہ آغا فارس کے پاس پڑھنے کیوں نہیں جا رہی۔ ایسی ناراضگی تو کبھی نہیں ہوئی دونوں کے بیچ کہ وہ بجائے ان کے پاس جانے کے کسی اور کی مدد کو فوقیت دیں۔ تھینک یو، وہ ممنون نگاہوں سے اسے دیکھتی مشکور لہجے میں گویا ہوئی۔ وہ ممنون، یہ تھینک یو ابھی اب رکھو اپنے پاس، اور جب ساری تیاری ہو جائے تب میرے سپرد کرنا، اوکے؟ وہ ہولے سے پین اس کے سر پہ مارتا بولا تو وہ بچوں کے انداز میں سر ہلا گئی۔ سنو، دو تین سوالات حل کرنے کے بعد اگلا اسے خود حل کرنے کا کہنے کے بعد وہ کچھ سوچتا بولا، جی؟ ایزل نے بنا سر اٹھائے پوچھا۔ لان میں چلتے ہیں، تازہ ہوا اور سبزے کے بیچ بیٹھ کر چائے پینے کا اپنا ہی مزہ ہے، اور تمہارا مائنڈ بھی تھکنے کے بجائے فریش رہے گا۔ انم ابھی چائے کا کپ تھما کر گئی تھی، ساتھ کچھ سنیکس بھی تھے۔ ہاں چلیں، یہ ٹرے میں اٹھا لیتی ہوں، آپ میری بکس اٹھا کر لے آئیں۔ وہ جھٹ سے ٹرے اٹھا گئی، جبکہ التمش اس کے کتابوں کے ڈھیر کو دیکھ کر سر کھجانے لگا، کیونکہ بھاری کام وہ محترمہ اس کے سپرد جو لگا گئی تھی۔ ایزل باجی، وہ لاؤنج کا دروازہ عبور کرنے کو تھی جب نوری نے اسے پکارا۔ ہاں بولو۔ وہ پلٹی اور وہیں رکی رہی۔ باجی سارے کام ہو گئے ہیں، اور کوئی کام ہے تو بتا دیں، نہیں ہے تو کیا میں جاؤں؟ تو اس نے چھٹی کے لیے روکا تھا اسے۔ یوں تو وہ انم اور نادیہ سے اجازت لیا کرتی تھی، مگر اب چونکہ وہ کمرے میں تھی اور ایزل سامنے، تو اس نے اس سے ہی پوچھ لیا۔ نہیں کوئی کام نہیں ہے، تم جاؤ۔ کام تھا تو صرف رات کے کھانے کا تھا جو انم کو تیار کرنا تھا، نوری کی ضرورت نہ تھی سو وہ چلی گئی۔ التمش لان میں جا چکا تھا سو ایزل بھی چل پڑی۔ 5 بجنے کو تھے اور فارغ ہونے کے سبب آغا فارس آفس سے چلے آئے تھے۔ ہارن دینے کے بعد وہ گاڑی سے نکل کر کھلے گیٹ سے اندر داخل ہونے کو تھے جب کچھ دیکھ کر ٹھٹکے۔ یہ تو التمش کی گاڑی ہے، یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ ان کی نظر برابر والے گیٹ کے مقابل کھڑی التمش کی گاڑی پہ پڑی تو اچنبھے سے اسے دیکھتے پرسوچ انداز میں نظریں ہٹا گئے۔ شکور، گاڑی اندر پارک کر دو۔ چابی شکور کی طرف بڑھاتے ہوئے وہ قدموں کا رخ بدلتے اعجاز ہاؤس میں داخل ہو گئے۔ ارے واہ واہ فارس بھائی! لان میں بیٹھے التمش کی نگاہ ان کی جانب اٹھی تو وہ بول اٹھا، یہ واہ واہ کرنے کا کوئی خاص مقصد؟ وہ الجھن بھری نگاہیں اس میں مرکوز کیے استفسار کرنے لگے۔ وہ اس لیے کہ میں سوچ ہی رہا تھا کہ آج یہاں فارس بھائی سے ٹاکرا نہیں ہوا، کیونکہ وہ کیا ہے نا کہ جب بھی میں یہاں آتا ہوں آپ یہاں ضرور ہوتے ہیں۔ وہ خندہ زیر لب ہوتا ایک آنکھ دبائے بولا، غلط، یوں کہو کہ جب بھی میں آتا ہوں تم یہاں پہلے سے ہی موجود ہوتے ہو۔ وہ بظاہر مسکرائے مگر اندر سے جل کر بولے، ایک ہی بات ہے۔ وہ شانے اچکاتا بولا، ایک ہی بات نہیں ہے۔ ناگوار نگاہیں اس کی جانب سے پھیرتے وہ اپنے لفظوں پہ زور دیتے بولے، بہرحال آج کس خوشی میں موجود ہو، بتانا پسند کرو گے؟ وہ کرسی پہ براجمان ہوتے بنا کسی خوش اخلاقی کا مظاہرہ کیے بولے، میں بالکل بتانا پسند کروں گا۔ دراصل ایزل نے مجھے بلایا، اسے پڑھائی میں اپس۔ وہ ایک بار پھر سچ بتاتا رہ گیا۔ ایزل نے اسے بتانے سے منع کیا تھا۔ آغا فارس کے سامنے وہ یہ تو بھول ہی گیا، مگر بتانے کے دوران یاد پڑا، پر اب چھپانے کا فائدہ نہیں تھا، کیونکہ وہ اس کی ادھوری بات اور میز پہ پھیلی کتابوں کو دیکھ کر سمجھ چکے تھے۔ ان کی کشادہ پیشانی فوراً سے قبل شکن آلود ہوئی تھی۔ انہوں نے آگ بگولہ نگاہوں سے ان بکھری کتابوں کو دیکھا، کیونکہ اب ان نگاہوں سے سامنے بیٹھے شخص کو تو دیکھنے سے رہے۔ دراصل ایزل نے مجھے بتانے سے منع کیا تھا، مگر میرے اب چونکہ منہ سے نکل چکا ہے تو بتا دیتا ہوں۔ اسے پڑھائی میں میری کچھ ہیلپ چاہیے تھی تو بس چلا آیا۔ محترمہ کو ارجنٹ ہیلپ کی ضرورت تھی، کل اس کا ٹیسٹ ہے نا۔ اب بتانے کا کوئی فائدہ نہ تھا، کیونکہ اندازہ تو وہ اس کی ادھوری بات سے ہی لگا گئے تھے۔ منع کیا تھا تمہیں؟ منع کیا تھا ایزل کہ یہ دوستی مت پالو، مگر تم کس قدر ضدی ہو اس بات سے میں بھی ناواقف نہیں۔ تو یعنی تمہیں اب میری کسی بات کا اثر نہیں ہوگا؟ انہوں نے کڑھ کر سوچا۔
ان کی انا یہ بات ہضم نہیں کر پا رہی تھی کہ التمش کو ان پہ فوقیت دی جا رہی ہے۔ اس نے خود التمش کو بلایا، ایک بار بھی بھول کر ان سے مدد نہ مانگی۔ یہ بات انہیں ایک بے نام سی آگ میں جھونک گئی۔ وہ جو بچپن سے نہ دن دیکھے نہ رات دیکھے بے وقت بے سبب کتابیں اٹھائے ان کے پاس چلی آتی تھی، اب سبب ہوتے ہوئے بھی ان کے پاس آنا گوارا نہ کیا۔ اب کیوں تکلیف میں مبتلا ہو رہے ہو فارغ صاحب؟ بھولو مت کہ اسے ایسا کرنے پہ تمہارے رویے نے ہی مجبور کیا ہے۔ دل نے انہیں حقیقت بتلاتے ہوئے کہیں نہ کہیں ملامت ضرور کیا تھا۔ ویسے ایزل ہے بہت انٹیلیجنٹ، ایک بار میں ہی سمجھ جاتی ہے، محنت نہیں کرنی پڑتی اس پہ۔ التمش اس کی تعریف میں رطب اللساں ہوا۔ کاش وہ ایک بار میں میری باتیں بھی اور میری مجبوری بھی سمجھ جاتی تو آج میرے ساتھ نارملی بیہیو کر رہی ہوتی اور ہمارے بیچ سب نارمل ہوتا اور تم بھی ہمارے بیچ نہ ہوتے مسٹر التمش۔ وہ حسرت سے سوچ کر رہ گئے اور پھر اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ کدھر چل دیے؟ انہیں اٹھتا دیکھ وہ پوچھ بیٹھا۔ اندر۔ وہ مختصر جواب دیتے لمبے لمبے ڈگ بھرتے لاؤنج میں داخل ہوئے تو واش روم سے نکلتی ایزل دکھائی دی۔ وہ اسی سے ہی بات کرنے آئے تھے۔ ایزل کی ان میں نظر نہ پڑی تھی، تبھی اپنی جان میں چلتی وہ ان کی موجودگی سے انجان سیدھا ان کے سینے سے ٹکرائی۔ اوہ سوری التمش کا گمان کرتی وہ اس کا نام لیتی لیتی رہ گئی، کیونکہ بر وقت سر اٹھانے پہ آغا فالج کا شدید متانت لیے دہکتا ہوا چہرہ دکھائی دیا۔ وہ ان کے وجود کو التمش سمجھ بیٹھی تھی، یہ دیکھ کر تو ان کے کانوں کی لوئیں تک غصے سے سرخ ہو گئیں۔ مجھے میری خوشبو سے پہچاننے کا دعویٰ کرنے والی مس ایزل، اب کہاں گئے تمہارے سبھی دعوے؟ بسیلے حموزت بھرے لہجے میں ایک ایک لفظ چبایا کیا۔ اس کے منہ سے التمش کا نام سننا ان کے اندر پلتے لاوے کو منہ زور کر گیا، جبکہ وہ متحیر سی کھڑی انہیں دیکھ رہی تھی۔ ہاں، وہ دعوے جھوٹے نہیں تھے، مگر ان سے ٹکرانا اچانک اور غیر متوقع تھا کہ اس کی زبان سے بے ساختہ التمش کا نام پھسل گیا۔ التمش کب سے یہاں موجود تھا جبکہ وہ ابھی آئے تھے، تو اس صورت میں اس کا گمان غلط ہونا معمولی بات تھی۔ آپ یقیناً انم آپی سے ملنے آئے ہوں گے، اپنے روم میں ہیں وہ، جائیے اپنی اداسی دور کیجیے، اپنے دل کو ان کی صورت دے کر برودت پہنچائیے۔ مسکرا کر دانستہ یہ بات کرتی اپنے ان جملوں سے وہ انہیں آتش زدہ کر گئی۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ میں کیوں ملنے آؤں گا اس سے؟ میں کس طبیعت کا شخص ہوں اچھے سے جانتی ہو تم۔ وہ جل ہی تو اٹھے تھے اس کی بات اور زہریلی مسکراہٹ پہ۔ نہیں، میں نہیں جانتی آپ کو اچھی طرح سے جاننے کی بہت بڑی غلط فہمی میں جی رہی تھی، جو کہ اب ٹوٹ چکی ہے، اور اچھا ہی ہوا کہ ٹوٹ گئی۔ مسکراہٹ ہنوز برقرار تھی۔ التمش کو تم نے بلایا ہے؟ وہ اس کی سب جلی کٹی باتوں کو پسے پشت ڈالتے ہوئے التمش کے متعلق استفسار کرنے لگے۔ اوہ، تو آپ کو پتہ چل گیا؟ جی، میں نہیں بلایا ہے۔ آپ کو کوئی خاص مسئلہ؟ سینے پہ دونوں ہاتھ باندھے اب کے سپاٹ چہرہ لیے پوچھنے لگی۔ لگتا ہے تمہارے دماغ میں ایک بار میں میری کوئی بات نہیں بیٹھتی۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ آئندہ اس سے بات کرنے یا ملنے، ہوتے کون ہیں آپ مجھے کسی سے بھی بات کرنے یا روکنے والے؟ وہ سینے پہ ہاتھ باندھے پہلو میں گراتی انہیں بے مہری سے ٹوکتی تڑک کر بولی، تو مقابل کو اپنے لفظوں کے وار سے گھائل کرتی گنگ کر گئی۔ وہ بے حرکت و ساخت کھڑے استجاب میں ڈوبی آنکھیں لیے اسے بس دیکھے ہی گئے۔ اس کے لفظوں نے گویا انہیں اپنے شکنجے میں جکڑ لیا ہو۔ یہ میری زندگی ہے فارغ صاحب، میں جیسے چاہوں گی جیوں گی، آپ کو میری زندگی میں مداخلت کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی جارحیت سے مزید گویا ہوئی۔ کیا کہا تم نے؟ میں کون ہوتا ہوں؟ ششتر سے کھڑے جب وہ بولے تو لفظوں میں بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ اس کے لفظوں کے تیر ان کے دل میں بری طرح نشتر ہوئے۔ ہاں، اور اگر اس کا جواب آپ کے پاس نہیں ہے تو میں یہ دیتی ہوں کہ مجھ پہ کسی بھی قسم کی پابندی لگانے یا مجھے کسی بھی کام کے لیے فورس کرنے والے آپ کوئی نہیں ہوتے۔ میری ذات پہ آپ کا جو اختیار تھا اور جو حق تھا، وہ ایک ایک حق یہ ایزل آپ سے چھین چکی ہے۔ نڈر سے ان کے مقابل کھڑی سر اٹھائے وہ بااعتماد لہجے میں بولی، میں کوئی نہیں ہوتا؟ ایزل، میں کوئی نہیں ہوں تمہارے لیے؟ یقین نہیں ہو رہا کہ تم میرے لیے یہ سب کہہ رہی ہو۔ مسلسل نفی میں سر کو جنبش دیتے وہ ایک بار پھر ناقابل یقین لہجے میں گویا ہوئے۔ یقین تو مجھے بھی نہیں آیا تھا جب آپ نے انم آپی کے سامنے میری ذات پہ تیسرے کا لیبل چسپاں کرتے ہوئے مجھے دو کوڑی کا کر کے رکھ دیا تھا۔ کم از کم مجھے تو اپنا وجود اس کنکر کی مانند محسوس ہو رہا تھا جسے ایک عاشق اپنی اور محبوبہ کی راہ میں رکاوٹ بننے کے سبب ٹھوکر مار کر پرے اچھال دے، اور پھر راہ ہموار ہونے پر مطمئن ہوتا اسے لیے آگے بڑھ جائے۔ آپ نے بھی میری ذات کو بالکل ایسے ہی لفظوں کی تڑکتی ٹھوکر مار کر خود سے دور گرا دیا، بلکہ میں تو شاید اس کنکر جتنی بھی وقت نہیں رکھتی۔ اگر ہوتی تو میری ذات اوندھے منہ گرنے پر بری طرح ٹوٹنے سے تو بچ جاتی۔ وہ خود پہ قابو نہ رکھ پائی اور نم ہوتی آنکھوں کے ساتھ ساتھ آواز بھی رند گئی۔ اس کے لفظوں کی مار سے آغا فارغ کا دل چیرا گیا۔ چند لحظوں کے لیے انہیں تو چپ ہی لگ گئی، بولتے بھی تو کیا بولتے، بس اندر ہی اندر خود سے نگاہیں چرانے لگے۔ کوئی کانچ تھی یا پھر کوئی کانٹا جس سے اپنا آپ زخمی ہونے کے ڈر سے اسے یوں راستے سے ہٹایا کہ وہ کانچ مزید ٹکڑوں میں تبدیل ہو گیا اور وہ کانٹا دو حصوں میں تقسیم۔ آپ کا تو کچھ نہ گیا، الٹا انہیں ہی اپنی بے مائگی پہ رونا پڑا۔ حلق میں اٹکے آنسوؤں کے ریلے کو نگل لیا گیا، کیونکہ اب وہ اس شخص کے آگے کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔
اپنا ایک بھی آنسو ان کے آگے بہا کر بے مولی کی نظر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اپنی عزت نفس کو کچل کر پس پشت ڈالتے ہوئے ہر بار اپنے جذبات کے تمام پلندے آپ کے سامنے کھول کر آپ سے آس لگائی، امید جوڑی، یقین باندھا، مگر آپ نے کیا کیا؟ کمال مہارت سے میرے جذبات کی دھجیاں اڑائی گئیں، آن ہی آن میں میرے دل کو بری طرح منہدم کر کے رکھ دیا گیا، اور صد حیرت کہ اپنے کہے ایک بھی لفظ پہ سراسر احساس منفعل نہیں، تعصب بھرا لہجہ تھا۔ مت کرو ایسی باتیں۔
تھینک گاڈ. ویسے اتنی دیر کیوں لگا دی؟ کہیں تمہارا پیٹ تو خراب نہیں؟ وہ اپنا قہقہ دباتا بولا تو ایزل دانت پیستی کرسی پہ جا بیٹھی. اس وقت آغا فارس جس کرسی پہ براجمان تھے کچھ وقت قبل وہاں ایزل موجود تھی، تو یعنی وہ وہاں اس لیے بیٹھے تھے کہ ایزل اور التمش کے مابین فاصلہ برقرار رہے. پیٹ تو نہیں، ہاں البتہ دماغ ضرور خراب ہے. سامنے بیٹھے شخص کو خشم کی نگاہوں سے گھورتی بولی، جبکہ مقابل کو اس کی نگاہوں سے جیسے کوئی فرق ہی نہ پڑا ہو. وہ تو پرسکون سا آرام دہ ڈھیٹ بنا بس بیٹھا رہا، اور شاید تب تک بیٹھے رہنا تھا جب تک التمش کو یہاں سے چلے نہیں جانا تھا. ویسے تم کہو تو تمہارا دماغ میں درست کر سکتا ہوں. ایک کتاب اٹھا کر سرسری نگاہیں لفظوں پہ ڈالتے وہ مسکرا کر بولے تو ایزل جی جان سے سلگ کر رہ گئی. ہا ہا ہا. تو پھر بسم اللہ کیجئے، کیونکہ اس کام میں تو آپ سب سے زیادہ ماہر ہوں گے. ہماری کہاں سنتا ہے کوئی، ہمیشہ سے آپ ہی کی سنی گئی ہے. ہنس کر ان کے برابر والی کرسی پہ بیٹھتا التمش آخر میں مصنوعی حسرت سے بولا تھا، تمہاری کبھی سنے گی بھی نہیں. کیوں ایزل؟ ہنکارا بھرتے ہوئے وہ ہاں بولنے کو اکساتی نگاہیں اس پہ گاڑے بولے تو جواباً ایزل دانستہ کتاب پر سر جھکا گئی. کسی کے دل کو توڑنے پھوڑنے کا کوئی ارادہ نہ تھا اس کا. دیکھ لیں اس خاموشی کو آپ نہ ہی سمجھیں فارس بھائی. ایزل کے لب بستہ ہو جانے پر التمش پرمسرت سے انداز میں آغا فارس کو چڑھاتا بولا تو ان کی آنکھوں میں ایسی برودت تھی کہ بے ساختہ خائف سی وہ نظریں چرا گئی. اینی ویز آؤ ایزل، تھوڑی سی تیاری رہ گئی ہے وہ مکمل کر لو، کیونکہ کل مجھے ٹیسٹ میں تمہارے فل مارکس چاہیے. اوکے؟ کیونکہ اگر ایک مارکس بھی کم ہوا تو بہت ڈانٹوں گا تمہیں، سمجھ گئی نا؟ وہ اسے اب کی پڑھائی کی جانب متوجہ کرتا تنبیہ سے انداز میں بولا تو آغا فارس اور ایزل نے بیک وقت ایک دوسرے کی طرف دیکھا. اس کے لفظوں پہ دونوں اس پل گزرے وقت میں چلے گئے. آغا جان مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا. اس وقت تو میرا جی چاہ رہا ہے ان کتابوں کو آگ لگا دوں. وہ کتابیں پٹکتی دونوں ہاتھ بالوں میں پھنسائے شدید مضطرب سی بولی. پڑھنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا. خبردار جو کتابوں کو ایسے پٹکا، ورنہ تمہیں پٹک کر رکھ دوں گا. وہ کتابوں کی ایسی بے احترامی پہ برا ہی منا گئے اور اس کی پٹکی کتابوں کو ایک ایک کر کے ترتیب سے رکھنے لگے. ہاتھ تو پٹک دینا، کم از کم بند دماغ ہی کھل جائے. وہ دو کتابیں اٹھا کر ان پہ بازو اور بازو پہ سر رکھتے سوتی بن گئی. بند دماغ تو کھل جاتے ہیں مگر زنگ آلود دماغ نہیں کھلتے، اور تمہارا دماغ آج کل اچھا خاصا زنگ آلود ہوا پڑا ہے. وہ اس کے دماغ پہ دستک دیتے بولے. وہ ان کی ڈانٹ ڈپٹ کو نظر انداز کرتی اپنی نیند پہ فوکس کیے ہوئے تھی. اسے اس وقت بس سونا تھا اور خوب سونا تھا. کی بچی، ہٹاؤ اپنا سر، اٹھاؤ اور شرافت سے پڑھنے کی طرف آؤ. انہوں نے مصنوعی جھڑپ کرتے ہوئے دھیرے سے اس کا سر اٹھایا اور بکس نکال لی. ایزل میری بات کان کھول کر سن لو. کل تمہارا بہت امپورٹنٹ ٹیسٹ ہے اور میں نہیں چاہتا کہ اس کی تیاری میں تم بالکل بھی کوئی کوتاہی کرو. کل اگر تمہارے فل مارکس نہ آئے تو ایسے کان کھینچوں گا نا تمہارے کہ تم ساری زندگی یاد رکھو گی. فل مارکس کا مطلب ہے فل مارکس. ایک بھی مارکس کم ہوا تو انہی میں سے ایک موٹی بک اٹھا کر تمہارے سر پہ. ایزل روانی سے بولتے ان کی زبان کو بریک لگی جب وہ جھولتی ہوئی اس کے بازو سے سر ٹکا کر. اس کی خاموشی اور بار بار ڈھول کر کسی نہ کسی چیز کا سہارا لینا صاف ظاہر کر رہا تھا وہ کتنی نیند میں ہے. وہ جو کب سے زبردستی آنکھیں کھولے پڑھائی میں دل لگانے کی کوشش میں تھی اب اس کی بس ہو گئی تھی. آغا فارس نے گردن گھما کر سر جھکا کر اپنے بازو سے چپکی ایزل کو دیکھا تو بے ساختہ لبوں پہ مسکراہٹ رنگ گئی. یہ لڑکی بھی نا. وہ اس طرح سوتی اتنی معصوم اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ انہوں نے چہرہ جھکا کر اس کے سر پہ بوسہ دے ڈالا. انہوں نے گھڑی پہ نگاہ ڈالی جو 3 بجا رہی تھی، یعنی وہ ابھی اپنی نیند پوری کر سکتی تھی. وہ رات میں بھی اسے پڑھا سکتے تھے، تبھی اسے پڑھائی کے لیے اٹھانا مناسب نہ سمجھا. ایزل گڑیا اٹھو، شاباش، گھر جا کر سو جاؤ. انہوں نے اس کا چہرہ تھپ تھپایا مگر وہ ان کا ہاتھ بھی اپنے ہاتھ میں مقید کر گئی، جس کا مطلب تھا کہ اسے دوبارہ ڈسٹرب نہ کیا جائے. اچھا چلو مت جاؤ، یہیں سو جاؤ. اب تو اٹھ جاؤ نا پلیز. اس کے ہاتھوں میں مقید اپنا ہاتھ دیکھ کر وہ مسکرائے اور پیار بھرے لہجے میں بولے. پہلے وہ کیسے ایسی سچویشن میں اسے آرام سے اپنی باہوں میں اٹھا کر لٹا دیا کرتے تھے، مگر اب اس کے شباب و حسن خیز بدن کو یوں اٹھانا تو دور اسے نظر بھر کر دیکھنے پہ ہی انہیں خود سے شرم محسوس ہوتی تھی. ان کے بار بار کے اصرار پہ وہ مندی مندی سی سرخ آنکھیں بمشکل کھولتی اٹھی اور بیڈ کی جانب بڑھی، مگر نیند کے سبب ڈولتی لڑکھڑا کر گرنے کو ہوئی. مگر اس سے قبل ہی آغا فارس نے اسے اپنے مضبوط بازوؤں کے حصار میں بھر لیا. سنبھل کر ایزل. مسکراتے ہوئے انہوں نے اسے بیڈ پر بٹھایا تو بیٹھتے ہوئے دھڑم سے گرتی کشن کو سینے سے لگا کر سو گئی. آغا فارس نے جھک کر اس کے چہرے میں بکھرے بال اپنی انگلیوں کی مدد سے کانوں کے پیچھے اڑسے اور اس کے ماتھے پہ اپنی محبت کی نشانی ثبت کرتے کمرے کی لائٹ آف کر کے باہر نکل گئے. منظر چھٹا تو ایک کی آنکھوں میں پانی جبکہ دوسرے کی آنکھوں میں تکلیف تھی. ایزل فوراً سے اپنی نگاہوں کا رخ بدل گئی. اب کچھ بھی تو پہلے سا نہیں رہا تھا. کہاں کھو جاتی ہو یار؟ اب ٹائم ویسٹ مت کرو اور یہاں ہو کر بیٹھو. التمش نے اس کو ہوش دلاتے ہوئے قریب ہو کر بیٹھنے کا کہا کیونکہ اتنے فاصلے سے وہ اسے ٹھیک سے سمجھا نہیں سکتا تھا. اس کے قریب ہو کر بیٹھنے والی بات پہ آغا فارس نے خشم کی نگاہوں سے اسے دیکھا.
ان نگاہوں میں وارننگ تھی کہ خبردار جو اپنی جگہ سے 1 انچ بھی ہلی۔ مگر التمش نے بلا سبب نہیں کہا تھا۔ وہ واقعی اتنے فاصلے سے دیکھ نہیں سکتی تھی کہ وہ رجسٹر پہ کیا لکھ رہا ہے۔ اسے ان کی وارن کرتی نگاہوں کو نظر انداز کرتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی کرسی آگے کو کھسکانی پڑی تو وہ تعصب سے اسے دیکھ کر رہ گئے۔ چلو اب یہ خود سالو کر کے دکھاؤ ذرا۔ ایک سوال حل کر کے دینے کے بعد اسے طریقہ سمجھا کر التمش نے اگلا سوال اسے خود حل کرنے کا کہا، جو کہ بہت آسان تھا ایزل کے لیے، مگر وہ جھنجھلا اٹھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی التمش، میں جا رہی ہوں۔ وہ کب سے اٹھ کے جانے کے اوپر تول رہی تھی۔ اس شخص کے یہاں ہوتے ہوئے وہ سکون سے تیاری کسی صورت نہیں کر سکتی تھی، یہ تو طے تھا۔ ارے کہاں چل دی؟ واپس بیٹھو۔ میں نے کہا تھا نا کہ میں ٹیچر بہت اسٹرکٹ ہوں، کام پورا کروائے بنا نہ خود جاؤں گا نہ تمہیں کہیں جانے دوں گا۔ وہ جو اٹھی ہی تھی، التمش نے اس کی کلائی پکڑ کے باروب لہجے میں کہتے ہوئے واپس بٹھا دیا۔ اس کے ایسا کرنے پہ آغا فارس نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ ایزل نے کنکھیوں سے ان کی طرف دیکھا جو اپنی مٹھیاں بھینچ رہے تھے، اور یہ مٹھیاں اسے چھپی نہ رہ سکیں۔ ان کی شدت سے بھیجی گئی مٹھیاں دیکھ کر ایزل نے بے اختیار اپنے بازو پہ ہاتھ رکھا۔ اس کا بازو بھی تو ایسے ہی دبوچا تھا انہوں نے۔ آخر انہیں اس قدر پرخاش کیوں ہے التمش سے؟ میرا اس کے پاس ہونا، اس سے مخاطب ہونا، اس کا مجھے چھونا اس حد تک ناگوار کیوں گزرتا ہے ان کو؟ خود تو اپنی زندگی کسی اور کے ساتھ جوڑنے کا فیصلہ کر کے اپنی من مرضیاں کرتے پھر رہے ہیں، اور میں کام کے سلسلے میں بھی کسی سے رابطہ نہ رکھوں۔ دیکھو تو کیسے چپک کر بیٹھ گئے ہیں، جانے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ اوکے سر، وہ دانت پیستی بولی اور رجسٹر میز پہ پٹکا۔ اس وقت یہ زبردستی کا سر اسے مصیبت لگ رہی تھی آغا فارس کے یہاں ہونے سے۔ اسے تمہارے طریقے کی سمجھ نہیں آئے گی التمش، اسے میرے طریقوں کی عادت ہے۔ رجسٹر مجھے دو، میں سمجھاتا ہوں۔ انفیکٹ میں آج اسے سمجھانے ہی آیا ہوں۔ امید ہے اسے اچھی طرح سمجھ آ جائے گی اور دوبارہ ضرورت محسوس نہیں کرے گی۔ زو معنی لہجے میں کہتے معنی خیز نگاہیں ہی اس پہ مرکوز کیں تو ان کے صفا چٹ جھوٹ پہ بھونچکا سی آنکھیں پھاڑے انہیں دیکھے گئی۔ سمجھانے تو واقعی آئے تھے اور سمجھا بھی چکے تھے۔ اس نے ان کے لفظوں پہ غور کیا تو اندازہ ہوا کہ وہ کس سمجھ کی بات کر رہے ہیں۔ لاؤنج میں ہوئی بحث کا ایک ایک لفظ اسے ذہن نشین تھا۔ التمش اچھا سمجھاتے ہیں، اس نے آغا فارس کے ہتھے چڑھنے سے بچنے کی خاطر کہا تو التمش نے کچھ اتراتے ہوئے تفاخر سے فرضی کالر اچکائے۔ تھینک یو مس بیوٹی، بٹ تم سمجھ سکتی ہو فارس بھائی سے مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ وہ سر خم کرتے ہوئے شکریہ ادا کرنے کے بعد احسان کرنے کے انداز میں بولا تو وہ پیچ و تاب کھا کر رہ گئی، کیونکہ اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے انکار کرے۔ ابھی وہ متذبذب سی یہاں وہاں دیکھتی فرار کا راستہ تلاش کر رہی تھی کہ وہ خود ہی اٹھ کر اس کے برابر والی کرسی پہ آ بیٹھے۔ میری طرف رخ کر کے سیدھی ہو کر بیٹھو اور اب سارا فوکس تمہارا سوال کی طرف ہونا چاہیے، اوکے؟ رجسٹر گھسیٹ کر اپنے قریب کرتے ہوئے انہوں نے اسے مخاطب کیا تو وہ لب کاٹتی ایک بے بسی سانس بھرتی کوئی جائے فرار نہ پا کر ان کی طرف رخ کر گئی، جبکہ التمش اس کی دوسری کتاب اٹھائے ورق گردانی کرنے لگا۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ انہوں نے آدھ میں پہنچ کر استفسار کیا تو وہ جو کانوں میں تیل ڈالے بیٹھی تھی چونکی اور نخوت بھری نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا، جن کا مطلب تھا کہ اسے ان کے ٹیچ کرنے سے کوئی غرض نہیں ہے، اسے کچھ نہیں سمجھنا، وہ اپنا وقت برباد مت کریں۔ اور اس کی نگاہوں کا مطلب سمجھتے ہوئے انہوں نے ایک سرد آہ بھرتے ہوئے پین وہیں چھوڑا۔ اپنی اتری ہوئی صورت درست کرو، کب سے لحاظ کر رہا ہوں تمہارا، مزید نہیں کروں گا، یہی کھری کھری سنا دوں گا تو پھر اچھی رہو گی۔ یقیناً تم التمش کے سامنے اپنی عزت افزائی کروانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی۔ بظاہر مسکرا کر دبی دبی سی آواز میں اسے دھمکی آمیز لہجے میں کہا گیا تو جواباً وہ سلگ کر رہ گئی۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ کتاب سے نظریں ہٹی تو التمش نے آغا فارس کو ایزل سے مسکرا کر کچھ کہتے پایا۔ کچھ خاص نہیں، بس ایزل سے یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے اپنے ہاتھوں کی کڑک کو لذت بخش چائے پلا دے۔ کیوں ایزل، پلاؤ گی نا؟ وہ اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھتے امید طلب لہجے میں بولے، شاید وہ بھی اسے یہاں سے بھگانا چاہ رہے تھے۔ ان کے پل پل ابھرتے دروغہ روپ دیکھ کر ایزل افسوس سے نفی میں سر ہلاتی بے دردی سے اپنا ہاتھ کھینچ کر ان کے ہاتھ تلے سے نکالتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ آج انہیں اس کے ہاتھ کی چائے پینے کا خیال کہاں سے آ گیا، وہ اچھے سے سمجھ رہی تھی، مگر توان و کرہن اسے اٹھنا ہی پڑا۔ ویسے من تو میرا بھی بہت ہے تمہارے ہاتھوں کی چائے پینے کا، مگر ابھی کچھ وقت قبل ہی تو انم کے ہاتھوں کی چائے نوش فرمائی ہے، سو تمہارے ہاتھوں کی چائے اگلی بار صحیح۔ التمش نے بھی چائے نامہ میں اپنا حصہ ڈالا۔ جی ضرور، جب آپ کہیں میں پلا دوں گی۔ آغا فارس کو جلانے کی خاطر دانستہ یہ بات کہہ کر التمش کی طرف سے رخ موڑ کر تپش بھری نگاہیں ان پر ڈالے پلٹ گئی اور تبھی ان کا موبائل بج اٹھا۔ ایکسکیوز می، وہ التمش سے کہتے اٹھ کر سائٹ پر چلے آئے۔ جتنا غصہ تمہیں مجھ پہ ہے، مجھے تو ڈر ہے کہیں چائے میں زہر نہ ملا دو۔ ہاں، اگر تھوڑی سی اپنائیت و محبت اس میں گھول دو گی تو تمہاری محبت میں کمی واقع نہیں ہوگی۔ کال والیوم بند کرتے ہوئے ایک دم سے جاتے ہوئے ایزل کے کان کے قریب سرگوشی کرتے ہوئے بولے کہ وہ چند لحظوں کے لیے اس اچانک اور غیر متوقع موجودگی پہ گھبرا کر رہ گئی، مگر پھر خود کو نارمل کرتی ان کی طرف پلٹی۔ یہ سراسر آپ کی خام خیالی ہے کہ مجھے ابھی بھی آپ سے محبت ہے، کاٹ دار لہجے میں جتا کر کہتی پیر پٹکتی ہوئی وہ وہاں سے واک آؤٹ کر گئی، جبکہ پیچھے وہ مسکراتے ہوئے مسلسل آتی کال ریسیو کر گئے۔ جانتے تھے کہ جب تک اسے ان سے نفرت نہیں ہوگی، محبت کم نہیں ہوگی، اور اسے ان سے نفرت کبھی نہیں ہوگی، اس بات کا انہیں یقین تھا۔
جی فرینڈس، تو یہاں پر اختتام پذیر ہوتی ہے ایپیسوڈ 18۔ آپ کو کیسی لگی کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ اگلی ایپیسوڈ تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔